اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد آمین۔ قسط نمبر 284، پارٹ 284، قرآن پاک، سورہ نمبر 21، 21ویں سورہ الانبیاء کی آیات 94 سے لے کر 112 تک جی، 94 to 112 تک کی آسان اور موٹی اردو میں جناب ترجمہ تفسیر تشریح کریں گے جی، کہ عام لوگوں کی سمجھ کے لیے جی۔ تو یہ اس صورت کی آج آخری قسط ہے جی، یہ الانبیاء۔ شروع کرتے ہیں جی انشاءاللہ جی، یہ اپنا شروع کرتے ہیں جی۔ پچھلی قسط کے آخر میں جو یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں ایک خلاصے کے طور پہ بتا رہے ہیں جی کہ سارے پیغمبروں کا ذکر کر کے کہ اپنا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ تم سب انسانیت ایک ہی امت ہو۔ تو اور جب ایک ہی امت ہو، یہاں فرمایا نا کہ یہ تمہاری امت ہے، یہ ایک ہی امت ہے جی، تو سب ایک ہی امت ہو۔ تو اس لیے جن کو آپ اپنا مذہبی طور پہ اپنا لیڈر مانتے ہیں، پیشوا مانتے ہیں، مطلب اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول جو ہیں، ان سب کا دین اور ان کی دعوت جو تھی وہ بھی ابتدا سے لے کر آخر تک سیم ہی ہے، انتہا تک سیم ہی دعوت دے رہے ہیں۔ وہ کیا دے رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے جی، اس کی بندگی کرو، ٹھیک ہے جی، ان کا بھی یہی ہے۔ اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، کہ میں ہی اللہ ہوں جی، اور میری بندگی کرو، تو وہ سارے بھی یہی بتا رہے ہیں آپ کو۔ تو انہوں نے کہا جی آپ سب تم ایک امت ہو، تو اسی لیے سارے جو میں نے آپ کی طرف اپنے خود اللہ کے پیغمبر رسول آئے ہیں، جن کو آپ مانتے بھی ہیں، وہ سب بھی ایک ہی دین کی دعوت دے رہے ہیں، اور اس دین کے اندر یہی ہے کہ جی اللہ ایک ہے اور اسی کی بندگی کی جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو لیکن اور یہ مطلب ثابت ہو گیا کہ بھی کہ دو دین لے کر نہیں آئے، کہ جو پیغمبر تھے وہ علیحدہ علیحدہ دین لے کر نہیں آئے تھے کہ اپنے اپنے دین وہ لے کر، نہیں، سب ایک ہی دین لے آ گئے، اور وہ سب ایک ہی بات کر رہے ہیں، ایک ہی طریقے پر وہ اپنے پروردگار کے راستے کی دعوت دے رہے ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ان کی دعوت کا خلاصہ بھی کر دیا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا لیکن ہوا کیا، تم لوگوں نے کیا کیا، کہ آپ لوگوں نے کیا کیا جی، لوگوں نے یہ کیا کہ جی دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، امت بٹ گئی نا جی، ڈفرینٹ گروپ بن گئے، اور انہوں نے دین کے نا ڈفرینٹ ایڈیشن، ڈفرینٹ گروپ، تو وہ جناب فرقہ بازی کر لی، پھر جو بھی آپ اس کو نام دے دیں وہ کر لیجیے۔ تو یہ سب لوگوں نے ایجاد کیا، نے کہا اس کا دین کے ساتھ اور انبیاء کی دعوت کے ساتھ کوئی تعلق نہ، وہ سب ایک ہی دین کی بات کرتے تھے۔ یہ جو ٹکڑے ٹکڑے کر کے تم نے دین کو تقسیم کیا، یہ لوگوں کا کام ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جو دنیا میں لوگ ہیں انہوں نے یہ کیا ہے۔ تو بہرحال آخر میں اللہ کہا جی کہ اب نبی پاک بھی پریشان ہوتے، تو اللہ تعالیٰ جس طرح ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ ان کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ سب نے ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ تو مطلب پھر وہاں پہ اس چیز کا حساب کتاب ہوگا جی، جنہوں نے دین کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا جی، یہاں تک بات ہوگی جی۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں جی، اور آیت نمبر 94، ٹھیک ہے جی، 94، اس کو عربی میں پڑھیں گے، پھر اس کا ترجمہ تفسیر تشریح کرتے رہیں گے۔ اگلی آیتیں جو اس قسط کے اختتام تک آئیں گی ان کو صرف ترجمہ ہی کرتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ٹھیک ہے جی۔ یہ آیت نمبر 94 میں نے پڑھ دی جی۔ اب اس کا ترجمہ، پھر آگے اس کی تفسیر وغیرہ شروع کرتے ہیں، اور آگے ساری اس طرح کریں گے۔ تو فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، یہاں پہ ترجمہ شروع کرتے ہیں، پھر جو نیک عمل کرے گا اور ایمان پر بھی ہوگا۔ دیکھیں جی، دو باتیں آ گئی اکٹھی، جس طرح آپ کو میں نے شروع سے بتایا ہوا ہے کہ ایمان جو ہے اس کے دو حصے ہیں بنیادی، جو سٹارٹ میں جب جسے کہتے ہیں نا توحید کے بھی، کہ آپ
ایمان لا کے ساتھ نیک عمل بھی کرنے ہیں۔ عام طور پہ ہوتا ہے کہ ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، لیکن ایک دفعہ پیچھے بھی میں نے یہاں پہ بتایا تھا، اور ابھی یہاں پہ دوبارہ اس طرح آ رہا ہے کہ اب یہاں پہ کیونکہ زور جو ہے وہ عملوں پہ دیا جا رہا ہے، تو اس لیے پہلی بات وہاں پہ کر دی۔ تو عام طور پہ پہلے ایمان پہ زور دیا جاتا تھا، کیونکہ پہلے تو لوگ مشرکین اور نہ ماننے والے تھے نا، تو ان کو پہلے ایمان کا بتایا جاتا تھا اور پھر ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا جی۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ترتیب ہے اس کو دوسرے طریقے سے بات کی ہے جی، کہ یہاں پہ اب جو عمل کی جو ہے نا جی اہمیت ظاہر کرنی ہے، تو ایمان کا بھی ذکر ساتھ ظاہری بات ہے وہ تو آنا ہی آنا تھا۔ تو انہوں نے کہا جی پھر جو نیک عمل کرے گا، اچھے عمل کرے گا، عمل صالح کرے گا، اور ایمان پر بھی ہوگا، اور اس سے پہلے وہ ایمان قبول کر چکا ہوگا جی۔ مطلب کیا ہے جی اس بات کا کہ اچھے عمل کی قبولیت کے لیے یہ لازمی شرط ہے جی، اس کے بغیر خدا کے ہاں کسی عمل کی کوئی وقت نہیں ہے۔ مطلب آپ ایمان نہیں لاتے، آپ کفر اور شرک میں پڑے ہوئے ہیں، آپ نے معبود بنائے ہوئے ہیں، تو شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، اور ساتھ کو آپ نے اچھا کام بھی کر دیا ہے، تو اس کے وہ اچھے کام سے وہ جو شرک کر رہے ہیں، تو اس کی تو جو غلطی ہے وہ تو نہیں جائے گی، وہ تو ایک بہت بڑا ہے نا، وہ آخری درجے کی وہ آپ جو ہے نا وہ گناہ کر رہے ہیں۔ تو کوئی چھوٹا موٹا کو آپ نے اچھا کام ساتھ کر دیا تو اس کی وجہ سے اس کے اثرات تو نہیں ختم ہوں گے۔ تو اس لیے کہا یہ لازمی شرط ہے جی، اور اس کے بغیر خدا کے ہاں کسی عمل کی کوئی وقت نہیں ہے جی، اور اللہ کے ہاں وہی عمل قابل قبول ہوگا جو اس کے لیے کیا جائے اور اس پر ایمان کے ساتھ کیا جائے، اللہ کے لیے کیا جائے اور اللہ کے اوپر ایمان لا کر کیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ یہ بات مانی گئی ہے، اللہ نے فرمایا کہ پھر جو نیک عمل کرے گا اور ایمان پر بھی ہوگا اس کی تو پھر کیا ہوگا جی؟ تو اللہ فرماتے ہیں جی تو اس کی محنت کی ناقدری نہ ہوگی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے یہ جو اچھا صحیح کی ہے، کوشش کی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اب یہاں محنت کی طرف اس کی بات کر دی، تو اس کی ناقدری نہیں چاہیے۔ مطلب آپ دیکھیں نا، یہ جس طرح ہے کہ جب آپ کسی کے لیے بہت اچھا کوئی کام کرتے ہیں تو آپ جتنا مرضی ہو جائے، پھر وہ بندہ آپ کو پتہ ہوتا بھی میرے لیے اس نے اتنی مشکل اٹھائی ہے، اتنا کام کیا یا میرے کہنے کے مطابق کیا، تو وہ آپ کا خیال رکھتا ہے نا۔ تو یہ دو دنیا کے معاملات ہیں، تو یہاں تو اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے کہا جی اب یہ دونوں کام آپ کر دیں گے نا، کہ نیک عمل کریں گے اور ساتھ ایمان بھی آپ کا ہوگا، تو یہ کیسے ہو سکتا بھی کہ آپ میرے کہنے کے اوپر یہ چیزیں کریں تو پھر آپ کو اس کی اجر نہ ملے، جس کا ثواب نہ ملے، تو اس کی محنت کی ناقدری نہ ہوگی۔ تو جب اللہ نے کہہ لیا تو بات ختم ہوگی، اور صرف یہاں پہ بات ختم نہیں کی، آپ کے ذہن میں ہونا جو ہم کریں گے تو پتہ نہیں 1 کروڑ میں نے اچھے کام کر دیے ایمان لا کے، تو دوسرے نے بھی کر دیے، تیسرے نے بھی کر دیے، کروڑوں لوگوں نے کیے ہیں، تو وہ چیزیں مکس اپ ہو جائیں گی، آگے پاس ہو جائیں گی، کوئی مس ہو جائیں گی، شاید ان کی قدر ہمیں نہ مل سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا۔ تو پہلے کیا بتا؟ تو اس کی محنت کی ناقدری نہ ہوگی، ہم اس کے لیے اسے لکھ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو نوٹ کیا جا رہا ہے، اس کا ریکارڈ بنایا جا رہا ہے۔ مطلب ضروری نہیں کہ یہ ریکارڈ پیپر کے اوپر فائلوں میں لکھا جا رہا ہے یا ہارڈ ڈرائیو میں ڈالا جا رہا ہے یا کچھ کیا جا رہا ہے، بس اللہ نے کہا مطلب ہم اس کو نوٹ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ اسے بس اللہ کی تو وسعتوں کا کوئی اندازہ نہیں ہے نا، تو اللہ بغیر کسی چیز میں ڈالے بس خود ہی اللہ نے نوٹ کر دیا جی، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ کو اپنی مخلوق جو ہے، ساری مخلوق کے سارے اچھے عمل خربوں ٹریلینس کے حساب سے بھی ہوں، وہ سارے بغیر کسی مطلب وہ اس کو ضروری نہیں کہ کہیں لکھ کے یاد اللہ رکھیں، اس کو ویسے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے کیا رہا جی کہ ہمیں اسے لکھ رہے ہیں۔ اب یہ نہیں بھی اللہ بیٹھے بھی اپنے اب آپ اس کو سمجھیں کہ دستے قدرت کے ساتھ لکھنے کی بات ہوتی ہے، تو اللہ کا اس طرح کہ ہماری طرح ہاتھ تو نہیں ہے، اس میں پین پکڑ کے تو ساتھ لکھ رہے ہیں جی کہ اس نے یہ کیا، تو پھر وہ تو ساتھ آ گیا جی دوسرے نے کیا، پھر آگے جی تیسرے نے کیا، انہیں تو 2000 بندے کر رہے ہیں، آج پتہ چلا جی دنیا میں 1 ارب بندہ بیٹھا ہوا ایمان کے ساتھ اچھے کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، 2 ارب تو ہو گیا نا، 2 بلین ہم ہیں جی مسلمان دنیا میں سے، تو وہ اب کہیں گے سارے لکھ رہے ہیں، تو اس میں آگے پیچھے یہ لکھنا اللہ کے حساب سے ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا ہاتھ ہماری طرح ہاتھ نہیں ہے، دستے قدرت کہتے ہیں ہم اس کو، ٹھیک ہے جی۔ تو دستے قدرت ہے جس طرح بھی ہے اس کے ساتھ اللہ اس کو لکھ رہے ہیں۔ سادہ بات یہ ہے کہ وہ کوئی چیز مس نہیں ہونی، وہ نوٹ کی جا رہی ہے، وہ رائی کے دانے کے برابر بھی پیچھے باتیں کر کے آئے ہیں نا کئی دفعہ، تو وہ نوٹ کی جا رہی ہے۔ ایٹم کے ذرے کے سے چھوٹی جو ہے نا وہ بھی نوٹ کی جا رہی ہے، ایٹم کے ذرے سے چھوٹی چیز بھی اللہ نہیں بنائی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو پورا ریکارڈ ہوگا، وہاں پہ کوئی چیز مس نہیں ہونی، یہ آپ کو بتانے کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ اور آپ کو بتانے کے لیے وہاں پہ پڑھا نا، وہاں پہ میزان ہوگا نا، وہاں پہ وہ پڑھا ہوگا نا، تو ترازو ہوگا، تو سمجھ گئے نا بات، اور بڑا سینسٹیو ترازو ہوگا، جو سنہروں کے پاس ہوتا ہے نا اس سے بھی زیادہ سینسٹیو ہوگا، پچھلے میں نے بات کر کے آیا ہوں
آگے چلتے ہیں جی، تو وہاں پہ کوئی چیز آپ کی ضائع نہیں جانی. جب ہم نیک عمل جو ایمان کی حالت میں کریں گے جی، امپاسبل کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کے بلکہ ناقدری ہونی نہیں ہے، مطلب ان کو اجر آپ کو ملنا ہے، بلکہ وہ پھر جس لیول پہ ملے گا وہ جتنا کیا اس سے زیادہ ہی ملے گا آپ کو. برائی میں تو جتنی کیا اس کا بدلہ اتنا ہی برائی ملے گا، مطلب اتنا ہی سزا آپ کو ہوگی. لیکن اچھائی میں جو آپ نے کیا اللہ کے لیے ایمان کی حالت میں، تو اس کا پھر لمٹیں پھر وہ اللہ کی طرف سے مقرر ہونی ہے. آگے چلتے ہیں جی. اب یہاں پہ تھوڑی سی ایک چیز پہلے ذہن میں رکھتے ہیں، پھر ترجمہ شروع کرتے ہیں. تو اب یہاں اللہ تعالیٰ نبی پاک سے بات کر رہے ہیں کہ اے میرے پیغمبر، تو آپ جو یہ منکر ہیں جو انکار کر رہے ہیں آپ کا، ان کے زیادہ پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے نا بہت زیادہ جو پریشانی کرتے ہیں کہ بھی کسی طرح ان کو نا سمجھا ہی دیا جائے، بتا ہی دیجیے. تو آپ ان کے بہت زیادہ ان کے در پہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ والی بات ذہن میں رکھیں کہ نبی پاک کو یہ والی بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ ان کے اب وہ بہت زیادہ جتنی آپ نے کوشش کی ہے وہ بات سے زیادہ ہے. اب اس سے زیادہ آپ کو ضروری نہیں کہ آپ ان کے لیے کچھ اور کریں. تو یہ والی بات ذہن میں رکھیں. وہ کیوں نہ کریں جی، اس کی بھی بتا دوں پہلے. یہاں پہ اب جو اس صورت کو ہم پڑھ رہے ہیں نا الانبیاء، اس کے خاتمے کی آیات آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی. تو ان میں اب وہ جو مضمون ہے نا سورہ کا، اب اس کو دوبارہ یہاں پہ اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ٹھیک ہے جی. اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ جب یہ انذار و بشارت کی جا رہی ہوتی ہے جب تو آپ بعض دفعہ ہم بیچ میں جو دوسری باتیں آتی ہیں نا پیغمبروں کی، اور یہ تو اس میں بعض دفعہ آپ جو یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں اس کے اندر جو میسج ہے نا وہ آپ سے اوجھل ہو جاتا ہے. آپ اس کو ذہن میں نہیں رہتا بھی یہ پیغمبروں کے کس جو سرگزشتیں سنائی جا رہی ہیں یہ کیوں ہیں. تو اس کو اب یہاں پہ آ کے نا دوبارہ وہ جو آپ کے ذہن میں سے بعض دفعہ پیغمبروں کی جو رودات ہوتی ہیں نا، تو ان کی انٹرسٹ میں دلچسپی کے دوران آپ سے کچھ بعض دفعہ یہ جو پیغام ہوتا ہے نا کہ یہ بات کیوں سنائی جا رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ویسے تو نہیں آپ کو وہ سٹوری کو سنا رہے ہیں، لیکن اس کے اندر کوئی میسج ہوتا ہے، تو وہ بندے کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، انسان ہے جی. تو اب یہاں پہ جب خاتمہ ہو رہا ہے اس کی صورت کا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مرتبہ پھر وہ اس کو دوبارہ اس کا ذکر کر دیا. ٹھیک ہے جی، کہ وہ انذار ہو رہا ہے نا، اتمام حجت ہو رہی ہے آخری لیول پہ، کہ ان کو مطلب خبردار کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ دعوت ہے، اس دعوت کو نہ ماننے کا کیا نتیجے نکلیں گے. ٹھیک ہے جی، مانو گے تو کیا بشارتیں ہیں، نہیں مانو گے تو پھر کیا، ان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ بھی کیا کانسیکوینسز ہوں گے. تو یہ وہ والی بات ہے جی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اب وہ آپ نے سارا کچھ کر دیا ہے، تو اب اس سے زیادہ ان کو اب آپ سمجھانے کے لیے ان کے پیچھے مطلب وہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ان کو مطلب تمام حجت اس سے آگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے لیے اب اللہ تعالیٰ فرمانے لگے ہیں. تو یہاں سے شروع کرتے ہیں جی. وہ حرام علی قریۃ، ٹھیک ہے. ہم نے، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ہم نے جس بستی والوں کے لیے ہلاکت مقدر کر رکھی ہے. دوبارہ سنیں، ہم نے جس بستی والوں کے لیے ہلاکت مقرر کر رکھی ہے. اب آپ کہیں گے جی اللہ تعالیٰ نے تو پہلے سے ہی مقرر کر رکھی ہے بستی والوں کے لیے. وہ قانون یاد ہے آپ کو؟ بار بار میں جس کو بتاتا ہوں کہ اپنے قانون کے مطابق، وہ قانون کیا ہے؟ وہ قانون ایک ہی ہے، وہ کبھی بھی نہیں بدلتا. اللہ کا جو قانون ہے تو اس کے مطابق یہ ہلاکت مقدر کر رکھی ہے. وہ کیا ہے جی؟ وہ آپ کو پتہ ہے نا جی، کیا بھول جاتے ہیں آپ؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے کہتے ہیں نا کسی کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے، یا کسی کو اس کو حق کی طرف جانے کی وہ اجازت نہیں دیتے، وہ اپنے قانون کے مطابق ہیں. قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بائی فورس کسی کو ایمان کی طرف نہیں لاتے. اس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنی انٹینشن کے ساتھ حق کو قبول کرے. اور اگر وہ کرے گا تو تب اللہ تعالیٰ اگر وہ اس چیز کو ماننا چاہتا ہے، ہدایت لینا چاہتا ہے اپنی انٹینشن اور اپنے ارادے کے ساتھ، مطلب اپنا سوچ کے ساتھ، عقل کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں. اور اگر وہ یہ چوز کرتا ہے، یہ اس کی انٹینشن ہے اور یہ اس کا ارادہ اور اختیار یہ یوز کرتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں ہدایت لینی، میں جس پہ ہوں غلط چیز پہ وہی ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس حال میں چھوڑ دیتے ہیں. تو اب یہ جو بستی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہلاکت مقدر کر رکھی ہے، تو اس میں بھی یہی قانون فرمایا کہ بھائی جس قانون کے لوگوں نے اب یہ والا اپنے ارادہ اور اختیار سے یہ والا فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم نے تو جو اللہ کی دعوت آئی ہے پیغمبر ہمیں دے رہے ہیں اس کا ہم نے انکار کرنا، اس کو انہوں نے جھٹلا دیا ہے اپنے ارادہ و اختیار سے. اور جو یاددہانی کرائی جانی تھی اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے رسول بھیجے تھے، انہوں نے آخری درجے میں جا کر
اتمام حجت کر دیا ہے، ان کو سمجھانے کی کوشش جو ہے مکمل کر لی ہے، جتنی ان کے لیے لازم ہوتی ہے کہ وہ کی جائے، بلکہ اس سے بڑھ کر لیا، اتمام حجت ہو گیا نا، تو وہ کر لیے۔ تو اب اللہ کے قانون کے مطابق، کیونکہ اب انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا اپنی مرضی سے کہ ہم نے ہدایت نہیں پانی، تو گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، تو اب اس گمراہی کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ پھر اللہ کے قانون کے مطابق اب وہ کار فرما ہو جائیں گے۔ تو یہ بات ہے جی۔ تو اب چلتے ہیں، دوبارہ بات سمجھ آ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جس بستی والوں کے لیے، اب میں وہ ساتھ پڑھ ہی دیتا ہوں بریکٹ والی، اپنے قانون کے مطابق، وہ میں نے پہلے بتا دیا، ارادہ اختیار، ہلاکت مقدر کر رکھی ہے، تو ان کی اب ہلاکت جو ہے ان کی مقدر کر دی گئی ہے، اور یہ ان کو پہلے بتا دیا گیا ہوا، مطلب کہ بھئی یہ دو آپشن ہیں، یہ والا کرو گے تو یہ ہوگا، تو انہوں نے چوز کیا، ٹھیک ہے ہمیں یہی چاہیے، وہ کہتے بھی تھے نا ہمیں دکھائیں ہیں، تو یہ وہ والی ہلاکت ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ اب مقدر کا ہوگی جناب ان کی، کیونکہ وہ چاہتے یہ تھے، تو اب کیا ہوگا جی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے حرام ہے کہ وہ حق کی طرف رجوع کریں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے اوپر وہ حرام کر دیا، یا جیسے آپ ایک اور بھی لفظ یوز کرتے ہیں جی، ان کے دلوں پہ اب موریں لگ گئی ہیں، یا اب ان کو اب گمراہ کر دیا گیا، اب وہ دوبارہ حق کی طرف واپس نہیں آ سکتے، حق کی طرف رجوع نہیں کر سکتے۔ سیم وہی والا قانون یہاں بھی لاگو ہے، وہ اپنے قانون کے مطابق اللہ نے کیا ہے۔ قانون یہ ہے کہ ارادہ اختیار کے مطابق جو بندہ حق چاہتا ہے اس کو حق دے دیا جائے گا، ہدایت دے دی جائے گی، اور جو باطل کی طرف جانا چاہتا ہے اور گمراہی میں پڑھنا چاہتا ہے اور اس کے ارادہ اختیار کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس حال میں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو میں نے اس قانون کے مطابق جب ہلاکت مقدر کر دیا ہے، تو پھر اب ان کے لیے اسی قانون کے مطابق یہ بھی کر دیا کہ اب یہ فائنل ڈیسیجن ہو گیا کہ اب انہوں نے یہ حق کی طرف اب رجوع نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ڈن ہو گیا جسے کہتے ہیں انگریزی میں، یہ ڈن ہو گیا، یہ فائنل ہو گیا جی، یہ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، مطلب اب یہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جو ایک اور قانون ہے اب اس کی زد میں بھی آ گئے۔ یہ قانون تو ابھی بتا دیا نا ارادہ اختیار کا، وہ کیا جی کہ اللہ تعالیٰ کی سنت الہی ہے۔ سنت الہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جو رسولوں کے مخاطبین ہوتے ہیں، یعنی رسول جس قوم کی طرف آتے ہیں، جن لوگوں کی طرف آتے ہیں، تو وہ جب رسول ان کو دعوت دیں تو اگر وہ قبول کر لیں تو وہ تو ویل اینڈ گڈ، اچھی بات ہے جی۔ اگر نہیں کریں گے، دعوت کو جھٹلا دیں گے، تو ان کے جو منکرین ہیں ان کو اسی دنیا میں بھی انجام تک پہنچایا جاتا ہے، ان کے اوپر عذاب آتا ہے، اور آخرت میں تو پھر جو ہونا وہ تو ہونا ہی ہے۔ تو اب یہ کیونکہ انہوں نے اپنے ارادہ اختیار سے فائنل ڈیسیجن کر دیا، تو اب کیونکہ یہ رسول کے مخاطبین تھے، تو اب ان کے اوپر دنیا میں بھی جو ایک عذاب ہے اس نے آنا ہے۔ تو وہ ڈن کر دیا کہ بھی ان کے لیے اب وہ حرام ہو گیا کہ حق کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ تو جب نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا جی؟ تو اسی انجام کو پہنچیں گے جو ان سے پہلے والی قومیں پہنچی تھیں، پھر ان پہ عذاب آیا تھا نا۔ تو اب مطلب یہ کیا ہے کہ ان کے لیے اب یہ ممکن ہی نہیں رہا کہ یہ توبہ وغیرہ کریں کہ توفیق پائیں، اور یہ اب ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف رجوع کر لیں، کیونکہ انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا اور اللہ نے ان کو چھوڑ دیا اسی حالت میں۔ تو ان کی ہٹ درمی کے باعث ان کے لیے اب ہلاکت مقدر ہو چکی ہے اللہ کے اس قانون کے مطابق، اور اسی قانون کے مطابق پھر جو دوسرا قانون ہے جی سنت الہی ہے کہ جو رسولوں کے مخاطبین ہوتے ہیں یا ان کے جو پھر منکرین ہو جاتے ہیں رسولوں کے معاملے میں، نبیوں میں نہیں ہوتا، تو ان کو اس دنیا میں بھی پھر وہی کچھ کیا جاتا ہے جو پہلی قوموں کے اوپر جس طرح عذاب آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جی ان کے لیے حرام ہے کہ وہ حق کی طرف رجوع کریں۔ آگے فرمایا اس لیے کہ وہ کبھی رجوع نہ کریں گے، اس لیے کہ وہ کبھی رجوع نہ کریں گے یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے۔ تو اب وہی والی بات دوبارہ آ گئی جہاں سیم ہی بات ہے، وہ اس کو لیکن میں اس کو کھول رہا ہوں لگوا۔ تو اللہ نے کہا جی کہ اب کیونکہ انہوں نے ڈیسیجن کر لیا ہے اس کے مطابق، کیونکہ انہوں نے آخری کر لیا ہے اور میں نے بھی ان کہا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی تم اپنے فیصلے پہ قائم ہو، تو ٹھیک ہے جی، اب تمہارا اس کے مطابق میں نے ڈیسیجن کرنا ہے کہ تمہیں کھلی گمراہی میں چھوڑ دیا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کیونکہ میں نے اب کھلی گمراہی میں چھوڑ دیا تو اب وہ رجوع تو انہوں نے کرنا نہیں ہے، تو بس استغفار تو اب وہ کریں گے نہیں، واپس تو آنا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوگا جی؟ اب یہ اس وقت تک واپس نہیں مطلب آ ہی نہیں سکتے، اور کیا ہوگا جی؟ یہاں تک کہ پھر وہ وقت آ جائے گا۔ کون سا وقت آ جائے گا جی؟ وہی جی قیامت کا وقت آ جائے گا یا عذاب کا وقت آ جائے گا۔ تو اب ایک دنیا والا بھی اب آئے گا، وہ تو ہو ہی گیا، اب یہاں دوسرا وقت بھی آئے گا قیامت والا بھی۔ ابھی یہاں پہ یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے جناب، اس میں آپ پہلی دنیا والا بھی لے لیں، اور اب آگے کے لیے بھی یہاں بات ساتھ دوسری بھی آ گئی جو قیامت والے بھی ہوگی، وہاں پہ چلتے ہیں جی۔ آپ یہاں تک کلیئر ہوگا جی کہ اب انہوں نے اس لیے وہ کبھی رجوع نہ کریں گے یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے۔ اب یہاں پہ بات اللہ تعالیٰ نے آگے قیامت والی طرف بھی شروع بھی کر دی۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم ادھر اب چلتے ہیں۔ تو یہ بتا دیا کہ رسولوں کے معاملے میں دنیا پہ بھی عذاب آیا تھا۔ آپ کو جو دنیا میں عذاب نبی پاک کی جو قوم پہ آیا تھا جنہوں نے نہیں مانا تھا، وہی جس کے اندر ان کے ساتھ
جنگوں میں ان کی ناکامی ہوئی تھی، وہ عذاب اس طرح آیا تھا، تلواروں سے آیا تھا۔ بعض قوموں کے عذاب اور طریقے سے آئے تھے کہ آسمانی عذاب آتے ہیں، ٹھیک ہے جی، پتھر گرے، ختم ہو گئے، ملیاں میٹ ہو گئے، ان کے اوپر تلواروں سے عذاب آیا تھا۔ اب آگے چلتے ہیں، پہلے میں نے ایکسپلین بھی کیا ہوا ہے۔ تو اب یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے، کون سا وقت؟ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب یاجوج و ماجوج، جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں، جب اب وہ پھر وقت آ جائے گا، مطلب قیامت کی اب چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے، اب یہ یاجوج ماجوج کا تھوڑا پہلے بیان کیا ہوا ہے، تو میں ایک منٹ میں کہاں تک اس کو پڑھ لوں۔ ہاں جی، وہ میں اس کو اکٹھا ہی کرتا ہوں، پہلے پورا پڑھ لوں۔ تو اب وہ وقت آ جائے گا، مطلب اب یہ نہیں مانا تو اب یہ اس وقت تک مطلب رجوع کرنے کے قابل نہیں رہے کہ جب کہ قیامت آ جائے گی جی، ظاہری بات ہے ان پہ عذاب آئے گا تب بھی ختم ہو جائیں گے، تو پھر دوبارہ قیامت بھی آ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں، وہ اور وہ یعنی یاجوج و ماجوج وہ کیا کریں گے جی، اور وہ ہر بلندی سے پل پڑیں گے، تو وہ اونچے علاقوں سے نیچے کی طرف جناب وہ ابل پڑیں گے جناب، بلندی سے پل پڑیں گے، اور قیامت کا وعدہ برحق قریب آ جائے گا۔ مطلب اور وعدہ برحق قریب آ جائے گا، تو وعدہ کون سا ہے؟ قیامت کا، بریکٹ میں قیامت میں نے بول دیا۔ اور قیامت کا وعدہ برحق قریب آ جائے تو کیا ہوگا جی، تو ناگہاں جب وہ سامنے آ جائے گی نا قیامت، مطلب جب وہ جوج ماجوج آ جائیں گے اور وہ بلندی سے پل پڑیں گے اور قیامت کا وعدہ برحق قریب آ جائے گا، تو کیا ہوگا جی، تو ناگہاں ان منکروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں، تو پھر ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور کیا کریں گے، اور بول اٹھیں گے۔ اب کیا بولیں گے جی، اب سامنے آ گئی نا سارا کچھ، اب قیامت ان کو نظر آ گئی بھی، قیامت آنے والی ہے، نشانی جو میجر نشانیوں کی جب نشانی آ جائے گی تو بات ختم ہو جائے گی نا، پھر تو کوئی بات نہیں۔ تو پھر کیا بول اٹھیں گے جی، ہائے ہماری کم بختی، او ہو یہ کیا ہو گیا، یہ تو قیامت آ گئی، یہ ہم نے کیا کر بیٹھے، ہم نے تو مانا ہی نہیں تھا اس کو۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ جب وہ قیامت آ جائے گی، اس کی نشانیاں چیزیں سامنے آ جائیں گی، جب اگلی پردہ اٹھ جائے گا تو پھر کوئی چیز آپ کی نہیں مانی جائے گی، اب توبہ کا ٹائم گزر چکا ہوگا، تو اس لیے اب یہ کہیں گے تو بول اٹھیں گے ہائے ہماری کم بختی۔ تو اس سے یہ کنفرمیشن ہوگی کہ ان کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ جب یہ والا ٹائم آ جائے گا، جب پردہ اٹھے گا تو پھر تمہاری قبول نہیں ہونی، اسی لیے کہہ رہے ہیں نا ہائے ہماری کم بختی۔ ورنہ اگر یہ ان کو نہ پتہ ہوتا تو وہ کہتے وہ ایک دم مطلب جو ہی دیکھتے وہ آ گیا ایک دم وہ قبول کر لیتے، ایمان لے آتے۔ تو اب اس کا مطلب یہ کہہ رہے نہیں ہائے ہماری کم بختی، اس کا مطلب انہیں پتہ ہے کہ وہ ٹائم گزر گیا توبہ والا، بڑی بات بننے والا۔ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، آگے کیا کہیں گے، ہم اس غفلت میں پڑے رہے، ہمیں تو جناب یہ بالکل ہی نہ سمجھ نہیں سکے اور غفلت میں پڑے رہے ہیں۔ پھر کیا بولیں گے، آخر میں وہی بولیں گے جو ہم بتاتے رہے، بلکہ ہم ظالم تھے۔ تو اب کہیں گے ہم ظالم ہی تھے، مطلب ثابت ہو گیا آج۔ مطلب یہ ان تینوں باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب وہ دیکھ لیں گے نا، ان منکروں کی آنکھیں کھلے کی کھلی رہ جائیں گی۔ یہاں تک تو بات یہ تھی نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی، ان کی آنکھیں یہ کیا، یہ تو آ گئی ابھی۔ تو اب یہ بولیں گے، کیا بولیں گے، ایک دو اور تین باتیں بولیں گے، تینوں کی تینیں باتیں یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو بتایا ہوا گیا تھا کہ جب وہ پردہ اٹھ جائے گا، اگلی چیز آ جائے گی تو پھر تمہاری بات نہیں مانی جائے گی، تو تب یہ باتیں کی ہیں۔ اگر انہیں کو یہ نہ بتایا گیا ہوتا ہے، تمام حجت اس درجے تک نہ کیا گیا ہوتا، تو جو ہی یہ دیکھتے تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہتی، تو ساتھ یہ مان لے آتے نا، لیکن ان کو پتہ ہے کہ اب ایمان والا ٹائم تو گزر گیا ہے، تو اس لیے یہ تین باتیں کریں گے، ہائے ہماری کم بختی، ہم اس غفلت میں پڑے رہے، ہم ظالم ہیں۔ اب یہ تینوں بھی جسے کہتے ہیں کنفیشن کر دیا انہوں نے، قبول جرم کر لیا جناب، اور ان کو پتہ ہے کہ اب وہ جو معافی مانگنے کا ٹائم جو تھا وہ ہم کراس کر بیٹھے تھے پہلے ہی۔ تو اب تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں جی جوج ماجوج کیا ہیں جی، ٹھیک ہے جی، جوج ماجوج کیا ہیں جی، ان کو ذرا شوق ہوتا ہے لوگوں کو، بیان تو پہلے بھی کیا ہے لیکن ذرا دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا جی، یہ جو جوج ماجوج ہے نا جی، شاید کروں گا میں بعد میں، یہ جب قیامت کا ظہور ہوگا نا تو آپ کو نے سنا ہوگا جی کہ قیامت کی کچھ چھوٹی نشانیاں اور کچھ بڑی نشانیاں، وہ نشانیوں کے بارے میں بہت اختلاف ہیں، کون سی نشانی کتنی ویلڈ ہے یا کتنی نہیں ہے، بہرحال اس میں ہم جاتے نہیں ہیں۔
اب قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں جی، ان میں سے جب کوئی نشانی سامنے آ جائے گی نا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بات ختم ہوگی اب، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ پھر بات کلیئر ہو جائے گی نا. تو جوج ماجوج کا یہ ظہور ہے جی، یہ اب قیامت آنے کی قطعی یا اس بڑی نشانی میں سے ہے. جسے پتہ نا آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا جی. تو اتنا بڑا سائن جب آ جائے گا تو آپ اس وقت سمجھ لیں کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا نا پھر، کیونکہ بات کلیئر ہو جائے گی نا. تو بات کلیئر ہو جائے گی تو پھر تو ساری باتیں یہ ہیں کہ بھی بن دیکھے کی، اور یہ چیزیں پردہ اٹھنے سے پہلے کے ایمان کی ہیں. بات کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. بات تو آپ، میں تو 2 زمینوں کے برابر مال بھی کہ میں دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے کہنا بھائی کوئی اس قسم کا مسئلہ یہاں پہ نہیں ہے. تو یہ ظہور قیامت آنے کی جناب وہ بڑی نشانی، قطعی نشانی ہے جی، ٹھیک ہے جی. اور اس کے بارے میں یعنی کہ اب قیامت کے آنے کے بارے میں کسی بحث کی گنجائش نہیں رہے گی، کنفرمیشن ہو جائے گی نا. یوج ماجوج جب آئیں گے تو کنفرمیشن آ جائے گی جی، کہ آپ کنفرمیشن آپ قیامت آئی جناب. اچھا، پھر اگلی آیت سے یہ واضح ہے کہ یہ یاجوج و ماجوج کے جب خروج ہوگا نا جی، جب وہ آئیں گے مطلب کہ بعد ایسی صورت حال پیدا ہو جائے گی کہ مطلب وہ جو نشانی ہے نا جی اپنے آپ کو سامنے ہو کے نا، کیونکہ وہ ہر بلندی سے پل پڑیں گے نا، تو پھر وہ کنفرمیشن وہی ہے کہ قیامت کی کنفرمیشن کہ میں کوئی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں رہ جائے گی جی، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب یہ دونوں جو قومیں ہیں یہ کون ہیں، یاجوج و ماجوج؟ ان کے بارے میں جو پتہ چلتا ہے جی، یہ دونوں نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا یافس. نوح علیہ السلام کے بیٹے اس یافس کی اولاد میں سے ہیں. تو یہ سمجھ لیں کہ ان کی اولاد ہیں یہ، ان کی اولاد میں سے ڈائریکٹ ان کے دونوں بیٹے تھے، یا ان کی جو اولاد ہوئی تھی اس سے آگے یہ دو مطلب آئے تھے، مطلب یہ ان کے جو خان بن گئے بھی، ایک کوئی ادھر آباد ہو گیا، کوئی ادھر آباد ہو گیا. اچھا جی، اب یہ ان کی اولاد میں سے ہیں جو ایشیا کے شمالی علاقوں میں آگے آباد ہوئے تھے. پھر انہی میں سے کچھ قبائل جو تھے وہ نکل کے یورپ پہنچ گئے، اس کے بعد امریکہ آسٹریلیا کو بھی انہوں نے بات کیا. اچھا جی، اس کا ذکر وہاں پہ ہے اپنا بائبل میں بھی ہے جی، کہ یہ روس، ماسکو اور توبالسک کے ایک جو بادشاہ تھے اس کی حیثیت سے بھی کرایا گیا جی، یہ وہاں کے نا حکمرانوں میں سے تھے. اچھا جی، اب اس کا بہت زیادہ تفصیلات ہیں، میں اس کو شارٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اب ان کا ذکر بائبل میں اور بھی ہے جی، اور ان کے بارے میں وہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے بائبل سے کہ ان کا جو خروج ہونا ہے، خروج کی جو ابتدا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 1000 سال بعد، کم از کم 1000 سال گزریں گے تو پھر اس کے بعد کسی وقت ہوگی جی، ان کے آنے کے بعد. تو اس زمانے میں یہ پھر کیا کریں گے جی، جو زمین ہے نا جو کرۂ ارض ہے ہمارا، اس کو چاروں طرف سے ان کے گھیرے میں آ جائیں گے. اور پھر ان کا فساد جب ایک انتہا کو پہنچے گا جی، تو پھر ایک آگ آسمان سے اترے گی اور پھر قیامت کا جو زلزلہ نا جی وہ برپا ہو جائے گا جی، پھر وہ آ جائے گی. اچھا، اور اس کے اندر پھر ایک اور چیز بھی وہ بائبل سے ہی پتہ چلتی ہے، تو آپ اس کو ضروری نہیں کہ آپ اس کو مانیں نہ مانیں. اسی مکاشفے میں لکھا ہے جی، یوحنا عارف کا جو مکاشفہ ہے جی بائبل ہے، کہ پھر جب 1000 برس پورے ہو جائیں گے تو شیطان کو نہ قید سے چھوڑ دیا جائے گا، اور ان قوموں کو جو زمین کے چاروں طرف ہوں گی نا، یہ جو پھیلی ہوئیں گی، یعنی جوج ماجوج کو پھر یہ شیطان جو ہے جی گمراہ کر کے نا لڑائی کے لیے اپنے ساتھ ملا لے گا، جمع کرنے کے لیے نکلے گا. تو یہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی جی کہ سمندر کی جو ریت ہے جی اس کے برابر ہو جائے گی، اس کے ذرات کے برابر، ٹھیک ہے. اور وہ پھر کیا کریں گے، تمام زمین پر پھیل جائیں گے، اور پھر یہ حملہ آور ہوں گے جناب. اور یہ اس سے مراد مدینہ اور مکہ جناب ہے جی، اور وہاں پہ جناب یہ اس کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے. اور جب یہ واقعہ ہوگا تو پھر آسمان سے ایک آگ نازل ہو کر جی انہیں کھا جائے گی جی. یہ جو یوحنا عارف بائبل میں لکھا ہوا ہے جی. انہوں نے یہ جو مکہ اور مدینہ کے نام اس طرح نہیں لکھے، انہوں نے لکھا ہے جی کہ مقدسوں کی جناب وہ جو ہے نا لشکر گاہ، تو وہ اس سے اور مقدسوں کی لشکر گاہ اور عزیز شہر، یہ 2 چیزیں لکھی ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ان دونوں سے مراد وہ ہے جی. تو یہ اس ٹائم پھر ان کو وہ آئے گی جناب، تو ان کے اوپر پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا، ٹھیک ہے جی. اور اگلی بات جو ہے جی کہ اس میں نا کہ پھر آخر میں وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، اور ہم یہ جو لوگ ہیں
جب یہ والی چیزیں ہو جائیں گی نا تو پھر تو آپ کو مطلب یاجوج ماجوج کا ظہور ہو جائے گا، تو پھر تو وہ جو منکرین ہیں ان کا کوئی چیز قبول نہیں ہوگی، تو کہیں گے ہماری کم بختی، ہم اس غفلت میں پڑے، بلکہ ہم ظالم تھے۔ یعنی یہ بات بھی نہیں کہ ہمیں کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا، ان کا مطلب کہنے کا یہی ہے نا، مطلب تو یہ کہ ہم غفلت میں پڑے تھے نا، ہم کو بتایا گیا تو کہ گیا تھا یہ ساری باتیں، ہم کو تنبیہ تو کی گئی تھی، لیکن ہم نے ان کو تنبیہات کا مذاق اڑاتے تھے، چھیڑتے تھے نا کہ لا کے دکھائیں یہ وہ، تب وہ جن چیزوں کو چھیڑ رہے تھے وہ آ گئی ہے۔ تو اب اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اپنی جانوں پر خود ظلم اٹھایا، کہ ہمیں تو بتایا جا رہا تھا، ہم نے نہیں مانا، تو اپنی جانوں پر ہم نے خود ظلم ڈال دیا جی۔ تو یہ بات وہاں پہ بتائی جا رہی ہے جی۔ اب آگے چلتے ہیں، یہاں سے بات کلیئر ہوگی جی آپ کو۔ یہ جو منکرین ہیں تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا جی اب وہ ٹائم گزر گیا جی، اب ان کے اوپر وہی آنا ہے، اور پھر جوج ماجوج کا ذکر کر دیا، وہ آ جائیں گے، اور جب وہ چیزیں اوپن ہو جائیں گی تو وہ پھر کہیں گے یہ آئے ہماری کم بختی، ہم نے کیا کر دیا جی، ہم مطلب غفلت میں تھے، ہمیں تو بتایا بھی گیا تھا، ہم پھر بھی نہیں مانے، تو ثابت ہوا کہ ہم ہی ظالم ہیں، مطلب سارا وہ اپنا وہ قبول کر لیں گے۔ اب آگے چلتے ہیں جی، کہ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکم وما تعبدون من دون اللہ، ٹھیک ہے، حسب جہنم، ترجمہ جی، تم اور تمہارے معبود جن کو اللہ کے سوا پوجتے رہے ہو اب جہنم کا ایندھن ہے۔ سمجھ لے منکرین سے بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، جو نہیں مانے تھے جی، انہوں نے جھٹلا دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ تم جو نہیں مانے، جن کے اوپر اتمام حجت کیا تھا، یہ ابھی اوپر جو کہہ رہے تھے آئے ہماری کم بختی، اور تمہارے معبود جن کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہوا تھا نا، تو اللہ نے کہا اور تو اور تمہارے معبود کون سے والے جی؟ وہ والے جن کو اللہ کے سوا پوجتے رہے ہو، یہاں پہ قرآن سے پڑھ رہا ہوں میں، جن کو تم میرے علاوہ پوجتے رہے ہو، ان کا اب کیا بنے گا جی؟ مطلب قیامت آ گئی ہے نا، جوج مجوج آ گئی نا، تو پھر قیامت بھی آ گئی نا، تو اب بولے گا اب جہنم کا ایندھن ہے، تو اب وہ جہنم میں نا ان کو جلایا جائے گا جی، جہنم کا ایندھن بن جائیں گے جی۔ سمجھتے ہیں جی اس کو؟ یعنی تمہارے جو یہ بت اور جو تم نے یہ انسان بت بنائے ہوئے تھے، یہ سارے جو ہیں یہ مطلب وہ مشرکین عرب سے خطاب ہے نا، یہ بتایا تھا شروع میں بھی، یہ سورہ 19 کا، تو اس لیے اب یہاں پہ وہی مراد ہوں گے، ٹھیک ہے جی، مشرکین عرب کے جو شرک میں جو بھی چیزیں انہوں نے اللہ کے ساتھ وہ شریک کرتے تھے وہ مراد ہوں گے۔ اچھا جی، اب انہیں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جہنم کا، اب ان کو جہنم کا ایندھن بنانے سے مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ تو اگر وہ بتوں کو پوجتے تھے نا، جس طرح وہ بت بھی تھے نا، جس طرح خانہ کعبہ میں آخری وقت جب نبی پاک گئے تو کتنے سارے بت وہاں سے نکالے تھے، 360 کے کتنے تھے وہ، تو اب وہ پتھروں کو تو سزا نہیں دی، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ وہ پتھروں کو تو کچھ سزا نہیں دینی نا، وہ تو پتھر ہے تو انہوں نے لے کے تراش دیا اس کو، تو پتھر کا کوئی قصور تو نہیں ہے، تو مقصد ان پتھروں کو سزا نہیں دینا ہے، بلکہ جو ان کو پوجنے والے تھے نا ان کو جناب یہ بات کو کلیئر کرنا ہے، ان کو لیسن دینا ہے کہ دیکھ لو، سبق دینا ان کو کہ جن کو معبود بنا کر پوجتے رہے ہو ان پر یہاں کیا گزر رہی ہے، کہ تم تو یہ معبود بنایا تھا نا، تو سمجھ لے وہ پتھر ہی اب جہنم میں ڈالا ہوا ہے تو وہ جل رہا ہے وہاں پہ، تو پتھر کو کوئی سزا تو نہیں ہو رہی ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کے ساتھ تو یہ مطلب اب دیکھو یہاں پہ کیا گزر رہی ہے، ان کے ساتھ البتہ ان جنوں اور انسانوں کو بھی شامل آپ کے ذہن میں رکھ لیں گے، وہ پتھر ہی نہیں صرف ان کو ڈال دیا جائے گا جن بتوں کو وہ پوجتے تھے، اب ان کے اندر جو جن لوگوں ایز اے انسان جو اللہ کے ساتھ شریک ہوئے ہوئے تھے، اور ایز اے جن جو اللہ کے ساتھ جن کو شریک کیا گیا ہوا تھا اور وہ آگے سے کہتے بھی تھے کہ ہاں ہم شریک ہیں، وہ بھی وہاں پہ جہنم کا ایندھن بنے گے۔ میری بات کو سمجھ گئے نا، کہ خالی وہ پتھر والے بت تو وہ تو ایک صرف مثال سمجھانے کے لیے دیے نا کہ وہ پتھر جو ہیں وہ بھی جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، تو ساتھ ساتھ اگر کوئی انسان تھے، کوئی لوگ تھے جن کو یہ معبود کہتے تھے اور وہ بھی یہ اپنے آپ کو کلیم بھی کرتے تھے کہ ہاں ہاں ہم اللہ کے ساتھ شامل ہیں، ہم اللہ کو تمہاری سفارش کریں گے، تو ان کو بھی وہاں ابھی جہنم میں وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ تو اب سوچ لیں آپ جن لوگوں کو آپ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں کہ ہم یہ بچائیں گے، وہ تو اس دن جہنم میں جل رہے ہوں گے جی۔ بات کلیئر ہوگی، آگے چلتے ہیں۔ اگلی بات بڑی خطرناک ہے جی، اب یہاں پہ بریکٹ میں یاد رکھیں، اب یہاں پہ ظاہری بات ہے جب ان کو جہنم میں ایندھن کے طور پہ ڈالا جا رہا ہوگا تو ان کی تو چیخیں سننے والی ہوں گی نا، رو رو کے وہ برا حال کریں گے، فریادیں کریں گے، جو اللہ جی معاف کر دے، یا اللہ جی معاف، توبہ استغفار، ناک رگڑ رہے ہوں گے، کیا کچھ نہیں کر رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، فریادیں کر رہے ہوں گے، زمین آسمان ایک کر رہے ہوں گے، جس طرح ہم محاورے میں کہتے ہیں، تو کیا ہوگا جی؟ یہ والی وہ والی بات ہے، ذہن میں رکھیں آپ۔
تو اللہ فرمائیں گے تم بریکٹ میں رو یا فریاد کرو. یا آج کل جس طرح ایک مشہور ہے کہ روئیں یا پٹیں، آپ کو پتہ ہوگا میں کیا بات کر رہا ہوں. تم رو یا فریاد کرو، اس میں داخل ہو کر رہو گے کہ بھئی آج جانا ہے. اب تو وہ ٹائم گزر گیا نا، جو ٹائم تھا وہ تو پہلے دنیا میں تھا نا، پردہ اٹھنے سے پہلے. اب تو قیامت ہے، تو آج تو کچھ نہیں ہو سکتا. تم رو یا فریاد کرو، جتنا مرضی وہاں پہ رونا پیٹنا کرو گے، تو اب اس میں داخل ہو کر رہو گے. مطلب جانا اسی جہنم میں ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی بات بھی بتا رہے ہیں، اگر یہ واقعی معبود ہوتے جن کو تم میرے سوا پوج رہے تھے، ان کی بات ہو رہی ہے، اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو اس میں نہ پڑتے کہ بھئی اب نہ جاتے نا جہنم میں. تو اگر یہ واقعی ہوتے تو پھر تو ان کو تو جہنم میں نہیں ڈالا جا سکتا تھا. تو اب ثابت ہوا کہ ان کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، کہ تمہیں بھی اور جو تم جن کو مانتے ہو ان کو بھی ڈالا جا رہا ہے. تو کنفرمیشن ہوگی نا کہ یہ معبود نہیں تھے. معبود ہوتے تو ان کے پاس طاقت ہوتی نا، پھر وہ نہ پڑھتے نا. آج تو معبود نہیں تھے نبی، ان کے تو ہاتھ میں کچھ نہیں، ان کو تو جہنم میں ہم پھینک رہے ہیں، تو وہ آگے سے کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ پوجنے والے اور جن کو پوجا گیا دونوں شامل ہو گئے. اب کیا ہوگا اللہ تعالیٰ میں سب ہمیشہ اسی میں رہیں گے. تو یہ سارے جو جن کو پوجتے تھے اور جن کو پوجا جاتا تھا، جو پوجا جاتا تھا وہ والے جو اپنے آپ کو پجواتے بھی تھے، مطلب وہ سب ہمیشہ اسی میں رہیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ ذرا وہ جو پجواتا، جو اپنے آپ کو پجواتے بھی تھے، اس سے مراد سمجھ گئے ہوں گے آپ. آپ کسی کو زبردستی پوج رہے ہیں تو اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، اس کو بات نہیں ہو رہی ہے. جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو وہ نعوذ باللہ وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں عیسائی، تو عیسیٰ علیہ السلام کا تو کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے تو کبھی نہیں کہا نا. تو ان کو نہیں کچھ مسئلہ ہے. ان کو تو صرف جو ہوں گے ان کے معاملے میں تو صرف پوجنے والے ہی جائیں گے، جو ان کو بیٹا سمجھتے ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے. ٹھیک ہے جی. لیکن وہ جن کو کیا ان کو نہیں، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے، وہ تو ان سے بالکل الٹ لیسن دیتے تھے، سبق دیتے تھے. تو وہ نہیں. لیکن جو اگلے سے، جس طرح آج کل کے کچھ لوگ ہمارے پیر فقیر جس طرح کے ہوتے ہیں نا، جو آگے سے کہتے بھی ہیں کہ ہاں ہم کریں گے بھی، ہم یہاں بھی بچائیں گے وہاں بھی بچائیں گے، ان کی بات ہو رہی ہے. تو ادھر پر وہ سارے ادھر پوجنے والے بھی، مرید بھی، اور جو ان کو جن کو پوجتے ہیں وہ بھی، سب ہمیشہ اسی میں رہیں گے. تو اب کیا ہوگا یہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب پوجنے والوں کو اس میں چلانا ہے کہ وہ مطلب شور ڈالیں گے، روئیں پہ فریاد کریں گے. اب پوجنے والوں کو اس میں چلانا ہے، اور جن کو پوجتے رہے ہو، اور جن کو پوجتے رہے بھائی، جن کو وہ پوجتے تھے وہ بھی ساتھ ہی ہوں گے نا، ان کا یہ حال ہوگا کہ اس میں کچھ نہ سنیں گے. تو ان کا تو وہاں وہ بھی اندر ہی پڑے ساتھ جال رہے ہوں گے، تو ان کو کوئی آواز بھی نہیں جانی ہے جی. اس حال میں کچھ نہ سنیں گے. اب یہ تھوڑا سا اور کھول دیتے ہیں بات کو سمجھنے کے لیے. اس کے اندر کوئی بات کیا ہے؟ مطلب یہاں پہ یہ ہے جی کہ یہ جو لوگ تھے نا جن کو پوجتے تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ سنتے اور دیکھتے ہیں، اسی لیے ان سے دعائیں کرتے تھے نا، اور ان کے پورا ہونے کی توقع بھی رکھتے تھے. تو یہی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ کیا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا جن کو تم سمجھتے تھے نا وہ سنتے ہیں، وہ کوئی نہیں سنتے ہیں. تو وہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہا، ترجمہ تھا نا، اب پوجنے والوں کو اس میں چلانا ہے. وہ جا کے وہ چلائیں گے، مطلب پکاریں گے وہاں پہ جا کے، وہ ان کو پکاریں گے نا جن کو پوجتے تھے نا، اور جن کو پوجتے رہے ہو، مطلب جن کو پوجتے تھے ان کو پکاریں گے. تو آگے سے ان کا کیا حال ہوگا اس وقت جی؟ ان کا حال یہ ہوگا کہ اس میں سے کچھ نہ سنیں گے. تو اب وہاں پہ تو وہ کہتے تو تھے نا کہ ہم سنتے ہیں تو ہم اپنے مریدوں کو بچائیں گے، یہ ہوتا ہے. وہاں پہ وہ کچھ نہیں سنیں گے. تو وہ دو سمجھنے کہ اب دونوں کو ادھر طرف جو عذاب کی جو وہ ہے نا، وہ جو سختیاں بتائی جا رہی ہے، کہ جو پوجنے والے تھے وہ ان کو پکاریں گے، جس طرح وہ کہتے تھے کہ انہوں نے بتایا تھا نا مجھے پکارنا تو میں بچاؤں گا، تو وہ شاید اسی لیے اب ان کو پکاریں گے جی. تو وہ جو، اور وہ یہ سمجھ کے پکاریں گے کہ یہ ہمیں سنتے ہیں. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، وہاں پہ تو کوئی نہیں سن رہا ہے تمہاری بات، وہ تو خود عذاب میں جال رہے ہوں گے، تو وہ کچھ بھی نہیں سنیں گے. تو سمجھ گئے نا بات کو. یہ بڑی گہری بات ہے کہ جن کو آپ دنیا میں سمجھتے ہیں نا کہ وہ سنتے بھی ہیں دیکھتے ہی ہیں، وہ کوئی سنتے یا دیکھتے نہیں ہیں. یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے، سادہ سی بات یہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی سنتا دیکھتا نہیں ہے. بات ختم ہوگی، آگے چلتے نہیں. اب یہ تو ہو گئے تھے وہ والے نا جو نہیں تھے. اب کچھ دوسرے اچھے لوگ بھی تھے نا.
تو اب ان کا ذکر بھی آنا چاہیے نا، مناسب ہے نا، اب ان کی بات آنے لگی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، جن کے لیے البتہ ہماری طرف سے اچھے انجام کا وعدہ ہو چکا ہے۔ بھائی جنہوں نے دعوت قبول کر لی، ایمان لے آئے، عمل صالح کیے، انہی کی بات ہو رہی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے ہمارا تو وعدہ تھا نا، ان کو بشارتیں دی گئی تھی نا کہ اگر ایمان لیا ہوگا تو یہ بشارتیں میں یہ ملے گا، وہ ملے گا، کہ ہم جنت ملے گی، باغ ہوگی، سارا کچھ ہوں گے۔ تو وہ ساری باتیں پھر جو ہوں گی تو ان کو بھی دیکھتے ہیں، ان کو اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں ہیں نا کہ وہ جو ان کو اس طرح کی تو کوئی چیز نہیں ہوگی نا جو جہنم والوں کے لیے۔ تو اب دیکھتے ہیں، تو جن کے لیے البتہ ہماری طرف سے اچھے انجام کا وعدہ ہو چکا ہے، وعدے کا ذکر پیچھے آ گیا تھا جی، کہ جو مانیں گے تو ان کے لیے کیا، اور جو نہیں مانیں گے ان کیا جی۔ تو اب ان کا کیا جی؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اس وقت وہ سارے جہنم کے معاملات ہو رہے ہیں نا، آگیں جل رہی ہوں گی، ایندھن میں بنا کے پھینکے جا رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اس سے دور رکھے جائیں گے، کہ یہ جو علاقہ ہوگا نا، یہ جو جہنم والا علاقہ، جہنم والا ایریا، جہاں پہ جناب وہ چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، ان کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا، تو ظاہری بات ہے وہ بڑا ہولناک سا سین ہوگا نا۔ تو اللہ کہا نہیں، ان کے ساتھ تو کیونکہ ہمارے اچھے انجام کا وعدہ ہے، ہم ان کو وہ دکھائیں گے بھی نہیں وہ جگہ، کہ وہ اتنی ہولناک جگہ ہے کہ بھی یہ تو اچھے لوگ ہیں، ہم ان کو کیوں دکھائیں بھی کہ یہ جو دوسرے جہنم میں جانے والے ہیں ان کے ساتھ وہاں پہ اب کیا ہونے لگا بھی، جہنم کی آگ میں پھینکے جا رہے ہیں، ایندھن بن کے جل رہے ہیں، ہاں جی، اور کیا ان کے تو وہ پکار رہے ہیں، رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا۔ تو ان کا موڈ کیوں خراب کریں سادہ زبان میں، کہ بھی آپ اپنا یہ ان کا موڈ، کہ یہ تو اچھے لوگ ہیں، بھی ان کا موڈ کیوں خراب ہو، انہوں نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا نا، تو ان کا بھی موڈ کیوں خراب کیا جائے ان کو اس طرح کی چیزیں دکھا کے۔ تو اللہ نے کہا جی کیا ہوگا، وہ اس سے دور رکھے جائیں گے، مطلب جہنم سے بھی، اور جہنم کے لوگوں سے بھی، اور جہنم کی طرف جاتے ہوئے جو شور شرابہ ہو رہا ہوگا اور سارا وہ پکار رہے ہوں گے تو رو پیٹ بھی رہے ہوں گے، تو وہ سارے ان سے دور رکھا جائے گا۔ بھائی ان کو کیوں وہ چیزیں سنائی جائیں، بندہ ٹینشن ہوتی ہے نا خواہ مخواہ، دنیا کے حساب سے سمجھا رہا ہوں آپ کو میں۔ تو وہ اس سے دور رکھے جائیں گے جی، وہ ایمان والے ہیں، اچھے لوگ ہیں، دنیا میں اپنی مشکلات کاٹ آئے ہیں، تو یہاں آپ ان کو کیوں دکھائی جائیں ان کی یہ چیزیں بھی، ٹھیک ہے جی۔ وہ دور رکھے جائیں گے، وہ اس کی آٹ بھی نہ سنیں گے، اور وہ ان کو اتنے دور رکھا جائے گا اللہ کی قدرت سے، مطلب چاہے دور نہ بھی ہوں لیکن اللہ کی قدرت اس طرح کی ہونی ہے، تو یا ہو سکتا ہے ایکچولی دور ہوں، کہ ان کو ذرا سا بھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہاں پہ تو تباہی پھری ہوئی ہے، وہاں تو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے جی، تو جہنم کی آگ بڑکی ہوئی ہے، تو اس میں پھینکے جا رہے ہیں جناب جہنمی، اور یہ وہ، اور وہ جل رہے ہیں اور ایندھن بنے ہوئے ہیں، بڑا خطرناک سین ہوگا نا۔ تو وہ دور رکھے جائیں گے، وہ اس کی ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا وہاں پہ کیا ہے، وہ اس کی آٹ بھی نہیں سنیں گے، کوئی ہلکی سی کسی کی چیخ کی آواز بھی نہیں آئے گی وہ جلنے والے کی۔ اور پھر کیا ہوگا جی، ان کو پتہ ہی نہیں نا بھی، وہ تو مطلب اب وہ دنیا میں تو یہ چیز اچھی نہیں ہوتی کہ آپ کو بندہ مشکل میں ہو تو آپ کو پتہ ہی نہ چلے، اسی لیے کہا نا اس کی مدد کر، لیکن آخرت میں یہی چیز اللہ تعالیٰ اس کو پازیٹیو میں کر رہے ہیں یہاں پہ، تو ان کو وہ باتیں بھی نہیں سنائی جائیں گی۔ اور کیا وہ ہوگا، تو جب وہ لوگ جل رہے ہوں گے، سڑ رہے ہوں گے، مر رہے ہوں گے، چیخ پکار چلی ہوگی جناب، اور وہ فریادیں کر رہے ہوں گے، سنیں 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 سنیں۔ یہ اب دنیا کے معاملات یہی تو فرق ہے نا، کہ دنیا میں جو چیز غلط ہے وہ وہاں پہ جا کے پاکیزہ ہو جائے گی اور صحیح ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی، کہ وہاں آپ نہیں کرتے تھے، اور جن چیزوں سے آپ بچتے تھے وہ آپ کو وہاں پہ کریں گے پاکیزہ حال صورت حال میں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہاں پہ ایک تو نہ آٹھ سنیں گے اور نہ ان کو جناب دور رکھا جائے گا، اور آٹھ نہیں سنیں گے، اور آگے کیا فرمایا، اور ہمیشہ اپنے من باتیں عیش میں رہیں گے، ادھر چیخو پکار تباہی بربادی پھری ہوئی ہے، جہنم میں گوشت جل رہا ہے، اسمیل نکل رہی ہو رہی ہے، وہ ان کو کچھ بھی نہیں آئے گا، نہ آواز آئے گی، دور ہوں گے، کوئی پتہ بھی نہیں چلے گا، اور وہاں مزے یاشیاں ہو رہی ہوں گی جسے کہیں اپنی زبان میں آپ، وہ ہمیشہ اپنے من باتیں عیش میں رہیں گے، من باتیں مطلب اپنی مرضی کے عیش میں رہیں گے، جس طرح کا عیش وہ چاہیں گے وہ والا کر رہے ہوں گے، یہ نہیں کہ وہ ایک ہی وہ فکس عیش ہوگا تو وہ تو بندہ تنگ آ جاتا ہے نا، وہ نہیں۔ یہ اس چیز کی طرف یہاں پہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ انہیں جو کچھ وہاں پہ دیا جائے گا نا اچھے لوگوں کو جو جنت میں ہوں گے، اس کے اندر کوئی وہ یکسانی نہیں ہوگی، کہ وہ بندہ بور ہو جاتا ہے نا، مطلب بوریت کا معاملہ نہیں ہونا وہاں پہ۔ میں نے تو پیچھے بھی ذکر کیا تھا، میں بھی سوچتا تھا کہ اگر اللہ ہمیں جنت میں لے جائے کہ ایک ہی طرح کی زندگی گزارے گا بندہ، تو 600 100 200 300 500 سال بعد بندہ بور ہی ہو جائے گا نا، تو وہاں بوریت والا اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ارینجمنٹ کیا کہ بوریت نہیں ہونی، یکسانی نہیں ہوگی، اس کے اندر روزانہ ایک نئی دنیا وہاں کے لیے پیدا کر سکتے ہیں آپ، یکسانی نہیں ہوگی، نہ وہ کسی طرح آپ افسردہ ہوں گے کہ آپ وہاں سے اکتا جائیں، بور ہو جائیں، اس طرح کا کوئی بات نہیں ہے۔
انسان ہے، آپ کو پتہ نا، ایک وہ اپنا مرضی کرنے والا ایک چیز، مطلب ایک مخلوق ہے، اور وہ پسند کرتا ہے کہ اپنی مرضی اور معاملات کرے جی. تو اسی وجہ سے بڑے بھی آپ کسی کو اچھی چیز پر کریں نا، کہ آپ کو یہ دے دیتا ہوں، آپ اس کے اندر ہیں، آپ کو کہیں جی اس کمرے سے باہر ہی نکل سکتے ہیں، یہاں اندر ساری سہولتیں آپ کو دیتے ہیں، فریج بھی دیتے ہیں، بیڈ بھی دیتے ہیں، ٹی وی بھی دیتے ہیں، انٹرنیٹ سارا کچھ جی، تو وہ اس کو پسند نہیں کرے گا. اس کی فطرت کا جو تقاضے ہیں وہ اس کے مطابق وہ نہیں پسند کرے گا جی. وہ اپنی شرائط کے اوپر رہنا پسند کرتا ہے کہ میں اس طرح کروں گا، میں اس ٹائم باہر جاؤں گا، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے ایڈونچر کرنا ہے، میں نے اوپر جانا ہے، میں نے فارمولا 1 کا کار ریس کی دوڑ لگانی ہے یہاں پہ، ہاں جی کچھ کرنا ہے، میں نے پہاڑی چڑھنا ہے. تو با ایمان لوگوں کے لیے وہاں جنت ایسی ہوگی جس میں وہ اپنی مرضی کے مطابق جناب جو چاہیں گے نا وہ چیز بنا لیں گے. مطلب آپ کا موڈ آتا ہے یار آج میں گھوڑے کے اوپر جانا ہے جناب، دوڑ لگانی ہے، تو آپ اپنی گھوڑے وہاں پیدا کر لیں گے، ٹھیک ہے جی. اور پھر آپ وہاں پہ جناب اپنا گھوڑوں کے تھرو جناب آپ اپنا ان کے اوپر بیٹھ کے آپ کہیں جی میں نے 50 میل کی رفتار، تو وہ گھوڑا جو 50 میل کی رفتار سے دوڑے گا جناب، تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. مطلب یا آپ نے کہنا ہے میں نے کار ریس لگانی ہے تو کار آ جائے گی جی. یا آپ نے کہنا ہے میں نے جنگل میں ریس لگانی ہے تو جنگل وہاں پیدا ہو جائے گا. تو آپ کی جو خواہشیں ہیں اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی کسی قسم کی، جو مرضی وہاں پہ آپ نے کہنا ہے جی میں نے اپنا خود تندور لگا کے ادھر میں آج روٹی میرا دل کرتا ہے میں خود لگاؤں، ذرا مزہ آئے گا. ہاں جی میں نے اپنا کولا خود جلانا ہے تو کولا آ جائے گا، خود جلائیں. ویسے تو ہر چیز وہاں ریڈی میڈ ہے نا، تو ہم کہیں جی میں نے مزہ نہیں آتا اس طرح، میں نے خود کرنا ہے تو خود کولا جلائیں وہاں پہ. میں ایک مثالیں دے رہا ہوں جو آپ کا حساب سے سمجھ لیں. تو اور باقی آپ خود لگا لیں وہاں پہ، جو مرضی آپ کریں گے وہاں پہ کر سکتے ہیں سر، جو آپ کا دل آتا ہے. مطلب ٹھیک ہے جی. مطلب اب اس کا سب سے اچھی مثال اور کہنا جی نہیں میرا دن ہے کہ 3 دن میں بڑی مشکل زندگی گزاروں، تو آپ یہ خواہش کریں تو پھر 3 دن مشکل زندگی کے کتاب سے آپ اپنا وہاں پہ سیٹنگ کر لینا کہ ہارڈ زندگی گزارنی ہے 3 دن میں. تو حالانکہ جنت میں ہے لیکن آپ نے اپنی مرضی سے کیا نا، تو آپ اس کے مطابق سیٹنگ کریں وہاں پہ 3 دن کی زندگی مشکل طرح گزاریں گے. ہاں جی مطلب وہ نہیں وہ بوٹ کیمپ پہ آ کے جی میں نے رہنا، خود ہی بوٹ کیمپ بنا کے اس میں رہیں آپ 3 دن ٹف لائف گزاریں. آپ کی مرضی ہے نا، آگے چلتے ہیں. اچھا جی مطلب وہ دور رکھے جائیں گے جو جنت میں ہوں گے، وہ ان کی آرٹ بھی نہیں سنیں گے جنمیوں کی، وہ ہمیشہ اپنے من باتیں ایش میں رہیں گے، مرضی سے اپنے وہاں پہ نا کروائیاں ڈال رہے ہوں گے، تو مرضی سے جناب اپنا بوٹ کیمپ بھی بنا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. وہ بڑی گھبراہٹ ان کو ذرا غم نہ ڈالے گی، وہ بڑی گھبراہٹ ان کو ذرا غم میں نہ ڈالے گی، اور خدا کے فرشتے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور کہیں گے یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. اب یہ بات کیا آ گئی جناب، اس میں کوئی گھبراہٹ والا کوئی مسئلہ ہوگی تو وہ گھبراہٹ جو ہے ان کو غم نہیں دے گی. یہ کون سی گھبراہٹ ہے؟ ویسے تو بتایا نا وہ جہنم شنم کے جو معاملات ہوں گے ان سے دور ہوں گے، وہاں ان کی کوئی آواز بھی نہیں آنی کسی جنمیوں کی، وہاں پہ جو شور شرابہ مچا ہوگا. تو یہ کون سی گھبراہٹ ہے جی؟ ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ گھبراہٹ کون سی ہے. یہ اس گھبراہٹ اور اس ہلچل کی طرف اشارہ ہے جب وہ سور نہیں پھونکا جائے گا. تو جب سور پھونکنے کے بعد جو تمام جو کائنات ہے نا، آپ کو پتہ ہے اس کے اندر ایک پوری ایک خاص ہلچل، ایک گھبراہٹ سی پیدا ہو جائے گی کہ مطلب پتہ چل جائے گا نا کہ یہ تو سب کچھ اینڈ ہو رہا ہے اب. تو اس وقت ایک جو سچویشن ہوگی یا سین ہوگا وہ بڑا خطرناک سین ہوگا. یہ جس طرح سمجھنے کہ طوفان سے آنے سے پہلے جب آپ کو کنفرم ہوتا ہے نا وہ سامنے طوفان، وہ کیا کہتے ہیں وہ ٹارنیڈو آ رہا ہے، تو ابھی اس کے 3 منٹ لگیں گے، تو آپ کو پتہ 3 منٹ وہ جو ہوتے ہیں آنے سے پہلے جو ایک خاص ہوتا ہے نا، پھر وہ آتا ہے اور پھر کیا کچھ کرتا ہے. تو یہ ایک مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں، وہ تو کچھ اور ہی معاملہ ہوگا نا. تو وہ جب کائنات کے اور معاملے جب وہاں پہ وہ قیامت کی جب ہلچل ہوگی نا جناب، جب سب کچھ فنش ہو جائے گا، تو اس بڑی گھبراہٹ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. وہ جو بڑی گھبراہٹ ہوگی نا جی، وہ جو ٹائم ہوگا ایک انتہائی شدید قسم کی ٹینشن کا ٹائم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کا وہ جو شدید آخری ٹینشن کا جو لمٹ، جس کا کوئی لمٹ، اس ٹینشن کا ٹائم ہوگا جس میں ہر جگہ ہر بندے کو مصیبت پڑی ہوگی، ہر چیز کو، کائنات پوری کو مصیبت ہوگی. تو ان کو ذرا غم میں نہ ڈالے گا. یہ جن کے لیے البتہ ہماری طرف سے اچھے انجام کا وعدہ ہے، وہی ایمان جنہوں نے لیا ہے اور نیک عمل کرتے رہے اور اللہ کے
احکامات کے اوپر چلتے رہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی انہوں نے اطاعت کی جناب، تو ان کو جناب وہ جو گھبراہٹ جو پیدا ہونی جو پوری کائنات پہ طاری ہونی ہے، وہ ان کو فیل بھی نہیں ہوگی، وہ والی گھبراہٹ ان کو کوئی نہیں تکلیف، ان کے دل میں کوئی دھک 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 نہیں ہوگا مطلب. اور وہاں پہ بلکہ ان کا کیا ہو رہا گا، اور خدا کے فرشتے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے. لوگ گھبرائے ہوئے مصیبت میں پڑے، ان کو ادھر بھاگ لگا ادھر بھاگ لگا، کہتے ہیں نا ماں بیٹے کو نہیں لفٹ کرائے گی تو بیٹا ماں کو نہیں کرائے گا، یہ وہ تو اس ٹائم یہ جو لوگ ہیں ان کو تو جناب فرشتے ادھر ہیں جی، ادھر ہیں جی، آپ کا تو ادھر ہے جی، آپ کا تو ادھر ہے، آپ کی جنت ادھر ہے، آپ کا دروازہ ادھر سے ہے کہ آپ کو پرابلم نہ ہو. تو ان کو ساری فل گائیڈنس وہاں پہ ہو رہی ہوگی، فرشتے ان کو فل گائیڈنس، فل سپورٹ، فل مدد ان کی ہر معاملے میں کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اور ساتھ ان کو بتا رہے ہوں گے، مطلب سمجھ لیں کہ اب یہاں پہ ویسے تو میں چیز نہ سخت نہ پسند کرتا ہوں، لیکن جب قیامت کے دن ایک طرح سے ان کے پاس وہ آخری لیول کا جو نا انٹری پاس ہونا ہے، جو سب سے اونچا ہوتا ہے، سب سے جو گولڈ پلاٹینیم یا جو بھی ہوتا ہے وہ، تو وہ ان کے پاس ہونا ہے. تو وہ فرشتے ان کہیں گے جی آپ کا تو مسئلہ نہیں، سیدھا کھڑک اندر، کوئی ادھر کوئی لائن نہیں، کوئی چیز نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی امیگریشن نہیں، کوئی یہ نہیں، کوئی وہ نہیں، سب کو ڈائریکٹ. اور کہیں گے اور ساتھ ان کو پھر بتائیں گے بھائی یہ کوئی آسان بھی نہیں ہے جی تمہارے اوپر، بھائی ہمارا نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر رحمت ہے نا، یہ تمہارا وہی دن ہے، یہ وہ والا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے جس کا آپ سے وعدہ کیا تھا نا کہ ایسا ہونا ہے، تو آ گیا نا وہ دن. جنت کے باغ جناب، نہریں بہتی، یہ وہ سارا وہی یہی وعدے تھے نا، تو وہ آ گیا بھائی. تو اب ادھر وہاں پہ پہنچنے کے لیے پہلے ان کو مصیبت میں تو نہیں ڈالنا نا، اپنی جنت کے اپنے باغوں کی طرف جا رہے ہیں تو وہ وہاں پہ پہنچانا بھی ان کو بڑی عزت کے ساتھ ہے. تو اس کے لیے وہاں پہ پورے ارینجمنٹ ہوں گے جب آپ جائیں گے. تو شرط وہ پہلے والی پتہ نہ کون سی ہے، وہ ایمان بھی لائیں گے، اچھے کام بھی کریں گے، اور اللہ کو کے علاوہ کسی کو نہیں مانیں گے. تب آگے چلتے ہیں جی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن، یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی، اس دن کہ جب ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے. اور کیسے لپیٹیں گے؟ جس طرح تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں. مطلب یہ جو تومار ہے جی، اس کا مجھے نہیں پتا میں نے صحیح طرح، لیکن اس کا آئیڈیا میرے کو ہے کیا. اس دن جب کہ ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے، آسمان کو اس طرح لپیٹ دیا جائے گا. اب اس کو سادہ معنی کر لیتے ہیں، جس طرح آپ نہیں، آپ کے پاس بہت سارے چادر ہے بہت بڑی، تو آپ اس کو لپیٹتے ہیں تو لپیٹ کے بالکل چھوٹی سی کر لیتے ہیں. یا اس کو کیا کہتے ہیں جب آپ اس کو نا مختلف وہ چکور چادر، ایک ہوتا ہے نا کارپیٹ، تو رول کر دیتے ہیں، وہ تو اس کو مشکل ہوتا ہے نا. تو یا چادر ہوتی ہے تو اس کو پہلے آپ ہاف میں فولڈ کرتے ہیں، پھر دوسری طرح فولڈ کرتے کرتے بالکل وہ چھوٹی سی چیز بن جاتی ہے. تو عثمان کو ایک طرح سے اس نے فولڈ کر دیا جائے گا، سمجھے نا، ٹھپ دیا جائے گا جسے کہتے ہیں، مطلب. اور اس طرح تھپا جائے گا کہ جس طرح تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، کہ وہ اوراق بہت سارے کھلے یا کچھ اس طرح ہوتے ہیں نا، جن کو جب اکٹھا کر دیا جاتا ہے تو وہ چھوٹا سا ٹیپ بن جاتی ہے نا، پتلی سی، تو وہ بالکل مطلب اس کو پیک کر دیا جائے گا، جس طرح عام زبان میں. تو اس دن جب کہ ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جس طرح تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، اس کو پیک کر دیا جائے گا چھوٹی سی چیز میں. پھر کیا جی، ہم نے جس طرح پہلی خلقت کی ابتدا کی تھی، ہم نے جس طرح پہلی خلقت کی ابتدا کی تھی، جس طرح پہلے زندگی کو پہلا بنایا تھا، اسی طرح ہم اس کا اعادہ کریں گے، اسی طرح ہم اس کو دوبارہ کر دیں گے جی، خلقت کی ابتدا. یہ ہمارے ذمے ایک حتمی وعدہ ہے. کہا جی یہ میرا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ سے ایک فائنل کنفرم 100% ہونے والا وعدہ ہے کہ ایسا ہونا ہے. اور آگے ہم اس کو ضرور کر کے دیں گے. پھر دوبارہ کہا ہم اس کو ضرور، پہلے بول دیں یہ ہمارے ذمہ ایک حتمی وعدہ ہے، تو بات تو پوری ہوگی، لیکن نہیں، بات کو اللہ نے آگے اور اگلے لیول پہ لے کے گئے، ہم اس کو ضرور کر کے رہیں گے، تاکہ انسانوں کو سمجھانی ہوتی ہے نا بات. اب اس کو دونوں باتوں کو دیکھتے ہیں کہ اس دن کے جب ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جس طرح تومار میں اور اوراق لپیٹ دی جاتی ہیں، اس کا میں نے کر دیا کہ بھئی اس کو پیک اپ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو پھر آگے ہم نے جس طرح اپنی خلقت کی ابتدا کی تھی، اس کا بھی بڑی کنفرم ہے میرے خیال میں، کہ جس طرح پہلی دفعہ بنایا تھا نا انسان کو، خلقت کی ابتدا کی تھی، تو پھر کیا اسی طرح ہم اس کا اعادہ کر دیں گے جی. تو پہلے بنایا تھا، پہلے تو تھے ہی نہیں، اس دفعہ تو کم از کم ان کا کوئی خاک خوک تو ہے نا، بیج بوج. تو اسی طرح اللہ نے کہا نہ بھی ہوتا بھی بنا سکتا ہوں، اس دفعہ دوبارہ بنا دیں گے، ہم اسی طرح اعادہ کر دیں گے، دوبارہ خلقت ہو جائے گی نا.
اس دن انسان اٹھیں گے نا تو دوبارہ پیدا کر دیے جائیں گے نا، مر گئے تھے نا تو اب دوبارہ اٹھ جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہمارے ذمہ ایک حتمی وعدہ ہے. حتمی وعدے سے کیا مراد ہے جی؟ حتمی وعدے سے مراد یہی ہے اور کچھ نہیں کہ بھائی فائنل ڈیسیجن ہے میرا، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. جو فائنل ڈیسیجن ہے تو پھر کیا اللہ تعالیٰ نے ہم اس کو ضرور کر کے رہیں گے، تو میں تو اس کو کروں گا بھی. مطلب اگلی بات تو کہنے کی ضرورت ہی نہ کہ کسی نے اللہ تعالیٰ کا بھی کچھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا کو تو کوئی نہیں کر سکتا نا کہ آپ نہ کریں جی، تو بات ختم ہوگی. اس کے اوپر کوئی بات اور ترجمے کی ضرورت ہی نہیں، نہ تفسیر کی ہے. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کوئی تھوڑی سی اور بات ایک سمجھانے لگے ہیں. تو اب یہاں سے زبور کا ذکر آئے گا. آپ کو پتہ نا 4 کتابیں ہم زیادہ ذکر کرتے رہتے ہیں، تو جس میں آپ تورات، انجیل یا بائبل کا تو آپ نے سنتے ہیں، قرآن تو ہمارے پاس ہی ہوتا ہے ہر کسی کے پاس. تو یہ زبور بہت کام آپ نے سنا ہوگا. تو اب یہاں پہ زبور کا ذکر ہے. اب اس کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے پند و نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا ہے. کہ یہ جو سمجھایا جاتا ہے نا، نصیحتیں کی جاتی ہیں مطلب اس طرح کی باتوں کے بعد، اللہ تعالیٰ ہم نے پند و نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا ہے. یہ زبور کے اندر جو کوئی جو مندرجات ہیں جی ان کا حوالہ دیا ہے جی. یہ جہاں وہ کہتے ہیں جی زبور کے اندر کوئی مزمور 37 کا حوالہ ہے جی. اسے اگر آپ دیکھیں تو اس کی نوعیت ایک مطلب نا وہ سسٹمیٹک ترتیب نہیں دے دی جاتی باتوں کو جی، اس طرح کی ہے. تو سسٹمیٹک ترتیب اس طرح دی جاتی ہے کہ پھر وہ چیز بار بار نا وہ سیم چیز ہی وہ نا دہرائی جاتی ہے. جس طرح آپ نہیں ہوتا یہ، جس طرح ابھی وہ آپ ٹک ٹاک دیکھ رہے ہوں جو کچھ کر رہے ہوں تو آپ اس کو وہ بند نہ کریں اور اپنا کسی کام میں بزی ہو جائیں تو وہ رپیٹ ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو وہ بار بار وہی چیز دوبارہ دہرائی جاتی رہتی ہے. تو یہ اسی طرح ٹیپ کی طرح نا مصرع وہ بار بار دہرایا جا رہا ہے. تو جب تک آپ اس کو سٹاپ نہیں کریں گے تو وہ سیم ہی فکرہ دوبارہ دہرایا جا رہا ہے. تو یہ وہ ہے کہ وہاں پہ ایک ترکیب لگا دی گئی ہے تو سیم بات کو وہ بار بار کری جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. وہ کیا بات ہے جی کہ زمین کے وارث خدا کے نیک اور متقی بندے ہوں گے، وہ یہ بات کر رہی ہے، اور یہ وراثت ہمیشہ کے لیے ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو اوپر کیا ترجمے میں تھا، ہم نے پند و نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا. کیا لکھ دیا تھا؟ ترجمہ آگے کہ اس دن جو زمین وجود میں آئے گی اس کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. تو یہی بات میں ابھی جو ہے کہ وہ یہ بات لکھ دی ہے اور وہ رپیٹ پہ رپیٹ ہوئی جا رہی ہے کہ زمین کے وارث خدا کے نیک بندے ہوں گے اور یہ ان کی وراثت ہوگی جو ہمیشہ کے لیے ہوگے. تو یہ اسی طرف قرآن پاک اشارہ کر لیا. اور اس کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی آگاہی ہے. ساتھ یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے اوپر قرآن پاک میں، اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی آگاہی ہے جو ہماری بندگی کرنے والے ہیں، ان کے لیے تو آگاہی ہے جی. اور اس کے مقابلے میں جو دوسرے ہیں جی جو کیا کرتے ہیں جی مطالبہ کرتے ہیں عذاب کا نا کہ دکھاؤ عذاب دکھاؤ میں، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتایا کہ یہ تم سے عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں نا جو، اور ہم نے اے پیغمبر تم کو جو بھیجا ہے تو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. ان سے کہہ دو کہ میری طرف تو صرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتے ہو. ٹھیک ہے جی. پھر اگر وہ انکار کریں تو کہہ دو کہ میں تم سب کو یکساں خبردار کر دیا، میں نے تم سب کو یکساں خبردار کر دیا ہے کہ پھر کیا ہونا ہے. تو اب وہ میں دوبارہ زبور کی طرف چلتا ہوں. تو اللہ نے کہا جی کہ وہ بات سیم ہی بات بار بار وہ دہرائی جا رہی ہے زبور میں کہ زمین کے وارث خدا کے نیک اور متقی بندے ہوں گے اور یہ ہمیشہ کے لیے وارث ہوں گے جی. اور جو بدی والے لوگ ہیں جی ان پہ اللہ تعالیٰ نے کہا اب ان کے اوپر آپ رشک نہ کریں بھی، خدا بند پر توکل کریں اور نیکی کریں. اور وہ جو آپ کے یہ جو کام ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ پھر روشن کر دیں گے، ان کا آپ کو بدلہ ملے گا. اور جو دوسرے بد کردار ہیں جی وہ تو ختم کر دیے جائیں گے جی. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. اب دیکھوں میرے خیال اتنا ہی کافی ہے اس کو.
اچھا، اب آپ یہ جو حضرت داؤد کے اوپر زبور اتری تھی نا، تو ان کے بارے میں بھی آپ کو میں نے پیچھے بتایا تھا نا جی، وہ ایک بڑے خوش الان تھے. تو ان کے اوپر جو چیزیں اتری تھی نا زبور میں، وہ ایک اللہ تعالیٰ کی تعریف کے جو نغمات تھے جی، ان کا ایک مجموعہ تھی. تو پیچھے جیسے صورت میں بیان ہوا ہے کہ وہ نبی بھی تھے اور ایک بہت بڑے بادشاہ بھی تھے. تو ایک بادشاہ کی زبان سے جب یہ بات اعلان ہوتی ہے نا جی، تو اس کا پھر کیا ہوتا ہے جی کہ زمین کے لوگوں پہ یہ بڑا اثر ہوتا ہے اس کا، کہ بھئی زمین کے اوپر جو ایک بادشاہ ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے، اور آخری وارث صرف اللہ کے بندے ہی ہوں گے. جبکہ ایک بادشاہ جو ہے وہ خود اتنا زیادہ وہ پاورفل ہے، تو وہ بھی یہ کرا رہا ہے کہ نہیں، تم سب اسی کی مطلب وہ اپنا اسی کو معبود مانو، اسی کے اطاعت کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارا تو بادشاہ بھی اسی کے آگے جھک رہا ہے، تو پھر ان میں تو کوئی ضرورت ہی پیدا نہیں ہوتی کہ اس طرح کا کام کیوں کریں. تو اس کے اندر یہ والی بات بھی ہے. تو اس کے اندر ساتھ میں ایک آدھ چیز کی اور ایڈ کروں. ہاں جی، تو بات صرف یہ ہے کہ جو زمین کا ذکر ہے کہ اس زمین کے جو وارث ہوں گے نا، وہ بلا شرکت غیر صرف اللہ کے نیکوکار بندے ہوں گے جی. اور یہی بات جو زبور کے اندر جو ہے نا جی وہ لکھی ہوئی جی، جس کا حوالہ یہاں پہ دیا گیا جی. اور اس میں ایک مزید وضاحت یہ کر دی ہے کہ یہ وراثت ہمیشہ کے لیے ہوگی جی. اور جہاں جو دلفظ کیا گیا تھا نا زمین الارض، یہاں اس سے مراد پورا جو نیا جہان بنے گا نا جی، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. یہ نئی جو زمین بنے گی نا دوبارہ، اس کی بات آ رہی ہے، جو قیامت کے بعد نا جو نئے قوانین اور نئی زمین بنے گی اور نئے آسمان بنے گے، یہ اس کی بات ہے. پیچھے ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں، کسی سورہ ابراہیم میں کر کے ہیں بڑا تفصیل. اب میں صرف دوبارہ پڑھ دیتا ہوں جو قرآن پاک کا ترجمہ ہے یہاں سے. تو اللہ تعالیٰ نے لکھا، ہم نے پند و نصیحت کے بعد، سمجھانے کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا. اور بار بار مطلب وہ رپیٹ ہوتا رہتا ہے. کیا لکھ دیا جائے کہ اس دن جو زمین وجود میں آئے گی، جب وہ نئی زمین اس دن بنے گی قیامت کے دن، اس کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. تو اس کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، اور وہ ہمیشہ کے لیے وہی ہوں گے جی. اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی آگاہی ہے، ابھی ان لوگوں کے لیے ایک بڑی اس کے اندر سوچنے کی چیز ہے جی. ٹھیک ہے جی، مطلب ایک طرح سے عام اعلان ہے ان کے لیے، اور عام بشارت بھی ہے جی، کہ جو ہماری بندگی کرنے والے ہیں، یہ ان کے لیے مطلب یہ چیز ہے، بشارت بھی. اور وہی ہے کہ تم ہی ہوگے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ یہ جو تم سے عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی آپ ان کو بتائیں کہ اے پیغمبر، ہم نے تو جو تم کو جو بھیجا ہے، تو وہ تو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہوا ہے. ان سے کہہ دو کہ میری طرف تو صرف یہ وہی کی جاتی ہے، کہ مجھے تو صرف یہ بتایا گیا کہ یہ دعوت دے دو کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. تو کیا تم اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتے ہو بھی؟ تو تم بھائی قبول کرتے ہو اس بات کو؟ تو اللہ کہا آپ یہ ان کو بتا دیں جی. ٹھیک ہے نا جی. تو اب اگر وہ کریں تو ٹھیک بات ہے، اگر نہیں کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر وہ انکار کریں تو کہہ دو کہ میں تم سب کو یکساں خبردار کر دیا، یکساں طور پہ خبردار کر دیا، انذار کر دیا. میں نے آپ کو تو بتا دیا نا بھی، میں نے تو آپ کو بتا دیا، باقی آپ کی مرضی ہے. یعنی امیر و غریب، چھوٹے بڑے، لیڈر پیروکار کو بغیر کسی فرق و تمیز کے، امیر غریب سب کو میں نے میسج جو تھا وہ دے دیا، آپ کو دعوت دے دی اللہ کی، کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، معبود وہی ہے جی. تو کر دیا، میں نے تو اپنا کام کر دیا. ٹھیک ہے جی. تو پھر آگے چلتے ہیں. اب آگے اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں، اب وہ کیا وہ مانگ رہے تھے کہ قیامت دکھائیں ہمیں نا. تو یہ انہوں نے کہا جی نہیں، میں تو یہ کام کرنے آیا ہوں، دعوت دانے وہ میں نے تمہیں دے دی ہے، اور سب کو دے دی اور برابر دے دی، کسی کا کوئی فرق نہیں کیا ہے. تو باقی جو تم دوسری بات کر رہے ہو اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ میں ترجمہ کر رہا ہوں یہاں سے، میں نہیں جانتا کہ وہ وقت قریب ہے یا دور. مجھے نہیں پتا. اللہ کے پیغمبر نے کہا وہ میرا نہیں کام ہے، وہ اللہ کا کام ہوتا ہے. تو اس کا مجھے نہیں پتا کہ وہ وقت کب آنا ہے بھی، جو تمہارے اوپر عذاب آنے کا یا قیامت آنے کا، وہ میں نہیں جانتا کہ وہ ابھی آ جائے گا، قریب ہے یا دور ہے. جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ایسا ہونا تو ہے، لیکن من کا جی وہ مجھے نہیں پتا ہے، وہ صرف اللہ کو پتہ ہے جی، کہ وہ قریب ہے دور ہے مجھے نہیں پتا. کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا نا قیامت کا، عذاب کا، اس کا ٹائم میرے کو نہیں پتا. تو پھر اب یہ معاملہ خدا کے پاس ہے، مطلب وہ سمجھا رہے ہیں، یہ بریکٹ میں ہے، یہ معاملہ خدا کے پاس ہے. تو پھر کیا ہوگا جی؟ ترجمہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں سے قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بے شک وہی جانتا ہے. یہ قرآن پاک سے پڑھ رہا ہوں ترجمہ. تو اب نبی پاک کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اللہ ہی جانتا ہے جی، وہ میں تو نہیں جانتا. بے شک وہی جانتا ہے
کہ بے شک اللہ ہی جانتا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، اس کو بھی جو سامنے کہہ رہے ہو اور اس کو بھی جسے تم چھپاتے ہو. اب اس کے اندر کیا بات آ گئی کہ بے شک اللہ اس ہر چیز کو جانتا ہے جو تم سامنے کرتے ہو، کہتے ہو قیامت دکھاؤ جب، اور کچھ ایسی باتیں جو تم میرے پیچھے کرتے ہو، تو اللہ تو ان کو سب کو جانتا ہے نا بھی، اور اس کو بھی جسے تم چھپاتے ہو. مطلب یہ ہے کہ تم جو مطالبہ مجھ سے کر رہے ہو نا بھی قیامت والا، دکھائیں ہمیں عذاب دکھائیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں، اور اس کو بھی جو اس مطالبے کی تہ میں چھپا ہے کہ تم اصل میں چاہتے کیا ہو. تم صرف ایک مذاق کرنا چاہتے ہو نا، ایک صرف امتحان لینا چاہتے ہو، ایک مطلب مجھے صرف تم ایک غلط طور پہ تم یہ کر رہے ہو، تمہارے دل میں اس کا مطلب کیا ہے جی. تو انہوں نے کہا مطلب یہ ہے کہ جو مطالبہ تم کر رہے ہو نا، کہ مجھ سے کر رہے ہو کہ بھئی لا کے دکھائیں قیامت، لا کے دکھائیں صاحب، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ اور یہ بھی پتہ ہے کہ یہ مطالبہ تم کر کیوں رہے ہو. اس پر سب کچھ واضح ہے، اس کو سب پتہ ہے. اس لیے اب کیا ہوگا، وہی اپنے قانون، جو اس کا قانون ہے نا، وہ اپنی مرضی سے، اور جو اس کی حکمت ہے اور اپنی حکمت ہے، اس کے مطابق فیصلہ کرے گا کہ تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے. مطلب تمہارے ساتھ یہ کب لے کر آنا ہے تمہارے اوپر یہ معاملہ جو ہے عذاب کا. تو اللہ تعالیٰ نے ڈسیژن کرنا ہے، تمہارے کہنے کے اوپر نہیں ہونا کہ تم مجھے کہو تو مطلب میں تمہیں یہ بتا دوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ اللہ نے کرنا ہے. تو باقی اللہ جو اپنے کام کرتا ہے وہ اپنے قانون اور اپنی حکمت کے مطابق کرتا ہے، تمہارے کہنے کے اوپر نہیں کرنا. بھائی تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے ڈیل دینی ہے، مہلت دینی ہے، اللہ تعالیٰ کے اپنا قانون ہے، اس کے مطابق یہ معاملہ ہوگا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کو پتہ سب کچھ ہے. تم جو سامنے مطالبہ کر رہے ہو اور اس مطالبہ کرنے کے اندر تمہارے جو مذموم قسم کے جو تمہارے جو پلاننگ ہے یا تمہاری جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کو انہیں بھی اس چیز کا بھی پتہ ہے. اور آگے فرمایا ترجمہ، اور مجھے نہیں معلوم، شاید یہ فرصت تمہارے لیے ایک آزمائش اور ایک خاص وقت تک فائدہ اٹھا لینے کی مہلت ہو. تو اب نبی پاک نے ان کو بتا دیا وہی والی بات جو ابھی ہم اوپر کر بھی آئے ہیں، ابھی کی ہے میں نے، کہ وہی بات انہوں نے ان کو بتائی. کیونکہ بات سیم ہی ہے نا، تو ہر جگہ سیم ہی آتی ہے بات، کہ بھئی اب اس بات کا میرے کو نہیں معلوم ہے کہ یہ جو تمہیں ٹائم ملا ہوا ہے، کہ شاید یہ فرصت تمہارے لیے ایک آزمائش ہے جی، کہ اس کے اندر تمہارے لیے اور کوئی آزمائش اس کے اندر اللہ نے رکھی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ڈیل دی ہوئی ہے کہ بھئی تمہیں ڈیل دے دی ہے، مہلت دے دی ہے کہ تاکہ تم فائدہ اٹھا لو اس ڈیل سے، مہلت سے. تو ایک خاص وقت تک اللہ تعالیٰ ابھی بھی آپ کو ٹائم دے رہے ہیں کہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا لو، کیونکہ جب وہ والا کام ہو جائے گا تو پھر تو نہیں اٹھا سکتے نا فائدہ، پھر تو آپ نے خود کہنا ہے کہ ہم ظالموں میں سے تھے، پیچھے کہہ کر آئے ہیں نا ابھی آپ. تو وہ وقت، وہ پردہ اٹھنے سے پہلے، قیامت سامنے آنے سے پہلے، اس کی نشانی سامنے آنے سے پہلے تمہارے پاس ٹائم ہے. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ٹائم تمہیں دے رہے ہیں، یہ تو ایک مہلت ہے نا، ڈیل ہے. اور اللہ نے مطلب کہا بھی ہے جی کہ میں مہلت دیتا ہوں، میں ڈیل دیتا ہوں. تو اس کے تحت بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی اور بھی آزمائش اللہ نے رکھی ہے اس کے تحت بھی ہو سکتا ہے. اور مجھے نہیں پتا، پیغمبر نے کہا دیا مجھے نہیں پتا، یہ اللہ کے فیصلے ہیں. یہ اب ساری باتیں تو انہوں نے ان سے کر دی نا، جو مانگتے تھے نا قیامت لا کے دکھائیں، یہ کریں وہ کریں. تو اب آخر میں نبی پاک نے دعا کی. تو وہ دعا پہ یہاں پہ اسی صورت کے آخر میں انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر نے دعا کی، قال رب احکم بالحق. پیغمبر نے دعا کی کہ میرے پروردگار حق کے ساتھ فیصلہ کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے دعا کی کہ اے اللہ، آپ حق کے ساتھ جو بھی فیصلہ آپ مناسب سمجھتے ہیں وہ کر دیں. اور فرمایا ہمارا پروردگار رحمان ہی ہے، کہ ہمارا پروردگار تو وہی ایک اللہ ہے، رحمان ہے، جس سے ہم ان باتوں کے مقابلے میں مدد مانگتے ہیں جو تم بیان کرتے ہو. اب سورہ کے آخر میں یہ نبی پاک کی دعا بھی ہے، اور ہجرت اور برت، کہ بھئی جو اب ان سے قطع تعلقی کرنے کا معاملہ تھا، اس مرحلے میں اپنے منکرین کو وہ الوداع بھی کر رہے ہیں جی، وداع بھی کی. اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ اپنی اتمام حجت کر کے وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے، لا تلقی کا اظہار کر دیا. تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ صرف فیصلے ہی کا انتظار باقی رہ جاتا جی، جس کا وہ اللہ نے کرنا تھا کہ وہ کب ہونا ہے جی. تو ان کی یہی دعا تھی. دوبارہ پڑھ دیتے ہیں. پیغمبر نے دعا کی کہ میرے پروردگار حق کے ساتھ فیصلہ کر دے. آپ کو پتہ ہے ہر چیز کا
اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں گے، ظاہری بات ہے وہ آپ کر دیں جی، ٹھیک ہے جی۔ اور ساتھ یہ بھی کہا انہوں نے جی کہ ہمارا پروردگار رحمان ہی ہے جو ہم کو وہ تو اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں، ہم تو ایک ہی معبود اسی کو مانتے ہیں، تو جس سے ہم ان باتوں کے مقابلے میں مدد مانگتے ہیں، اور ہم تو مدد بھی اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں، جو تم یہ بیان کرتے ہو، جو تم فضولیات باتیں نہیں کرتے کہ ابھی لاؤ تو یہ کرو تو وہ کرو، یا باتیں سامنے کرتے ہو چھپاتے ہو، تو تمہارے مقابلے میں ہم تو اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ جناب وہ انہوں نے اب وہ آخری جو ایک ٹائم تھا نا جانے کے ہجرت کے وقت کا، تو یہ اس ٹائم کی یہ باتیں ہیں جناب، اس ٹائم کی دعائیں نبی پاک کی، ٹھیک ہے جی۔ تو اب میں نے تو اپنی طرف سے کوشش کی ہے، تو اللہ تعالیٰ جناب آپ کو اپنا اور میرے کو چیزوں کو آسان طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جی۔ کبھی کوئی چیز آپ کو نہ سمجھ آئے رہ جائے تو کامنٹس میں بتا دیا کریں، ویسے میں دیکھتا تو نہیں کامنٹ، کہ جب تک میں یہ پورا نہیں کر لوں گا تو اس کے بعد ہی میں کدھر چیک کروں گا، ویسے کرتا ہوئے کوئی خاص نہیں ہے، تو اگر کبھی دیکھا تو پھر وہاں کوشش کروں گا اس کا جواب بھی دے دوں۔ تو اگلی قسط تک کے لیے اللہ حافظ۔